ایک نشاط ثانیہ کا آغاز ہوگا۔ ملک کے گوشے گوشوں سے اور خصوصاً حیدرآباد کے شہر کے جو لوگ اس جلسہ گاہ کی جو ہے اس کی آرائش میں، اس کی خدمت میں لگے ہیں، وہ اور کرناٹک سے آئے ہوئے اور تمل ناڈو سے آئے ہوئے ہمارے مترجم مفہوم القرآن تامل زبان کے رحمہ صاحب مختلف گوشوں سے تشریف لائے ہیں، ان تمام کا استقبال کرتے ہوئے اور میں کیا بتاؤں کہ آج وہ ہستی ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں کسی قسم کی شخصیت پرستی کا جو ہے اظہار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری دل کی گہری عمیق گہرائیوں سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں، اور میں پر امید ہوں کہ آج آپ کا یہ تاریخی خطاب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور عموماً عالم اسلام ملت اسلامیہ کے لیے ایک نشاط ثانیہ کے دور کا آغاز ہوگا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، کافی شکریہ۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ جو لوگ خود کو حاملین قرآن کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا جو اپنی شناخت قرآن کے حوالے سے متعین کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان حاضری کا موقع ملا۔ اس وقت امت مختلف ناموں سے خود کو ملقب کرتی ہے، کوئی خود کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اہل قرآن کہتا ہے، کسی کو اس بات کا زعم ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، کوئی اہل العدل والاستقامہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک چیز جو اس امت کو موسوم کر سکتی ہے، جو اس کے لیے بنیادی مرکز بن سکتی ہے، وہ پیغام ہے جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، یعنی کم از کم اس کے متن کے سلسلے میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر یہ امت خود کو امت قرآن کہے تو شاید بے جا نہ ہو۔ یہی ایک وہ چیز ہے جو اسے جوڑے رکھتی ہے۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ وہ امت جس کے پاس ایک پیغام ہے، یا کم از کم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا مرکزی بیان ہے، ایک ایسا منشور ہے جس پر تمام فرقوں کا اتحاد اور اتفاق ہے، اس کے باوجود وہ منتشر اور مختلف ہے۔ یہ بڑا سوال ہے جو امت کے مفکرین کو اور متفکرین کو پریشان کرتا رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آپ کی طرف توجہ مبذول کروں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں مختلف امم سابقہ کا جو بیان آیا ہے، مثال کے طور پر اہل یہود کا تذکرہ کثرت سے ہے، نصارہ کا ہے، یعنی سیدنا مسیح کی ذات مرد بحث آئی ہے، انبیاء سابقین کے قصے موجود ہیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل کچھ حقائق ہیں جو قرآن ان واقعات اور قصوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر پچھلی امتوں کی تصویر ہمارے سامنے واضح نہ ہو، اگر ان کی تاریخ اور وہ واقعات ہمارے ذہن میں نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود قرآن مجید کی بنیادی پیغام کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر ٹھیک آواز جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلام۔ یہ وہ اسلام ہے جس کو مسلمانوں نے پیٹنٹ کر لیا ہے، یعنی جو مسلمان یعنی وہ شخص جو خود کو خدا کا تابعدار کہے،
یہ گروہ دنیا کی ہر قوم میں اور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. یعنی وہ جو عبودیت کا طالب ہے، وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو متعین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ کچھ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہرحال مذہب کی تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو پیغام یا جو میسج تھا اس کو وہ پس پش چلا گیا، اور انسانوں کی اپنی آئیڈینٹی، ان کی اپنی شناخت وہ آگے آ گئی. اور ایسا اس لیے ہوا کہ بنیادی طور پر ایک چیز تو متن ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید، اور ایک وہ ہے جو اس کا مفہوم ہے. مذہب کی تاریخ میں عام طور پر یہ ہوا کہ ہم نے متن کے الرغم، متن کے برابر، یعنی اس کے بالمقابل ایک دوسری چیز تیار کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں عیسائیت کے حوالے سے، شاید میری بات اس سے واضح ہونے میں ضرور ملے گی. جب حضرت مسیح کی آمد ہوئی اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اہل یہود کے خانوادے سے، بلکہ یعنی اس گروہ سے اٹھے، اور ان کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ وہ اہل یہود کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کریں گے. یعنی ان کی دعوت اہل یہود کی تک صرف محدود تھی، جیسا کہ بائبل میں بیان ملتا ہے. لیکن آگے چل کر عیسائیت جس منہج پہ چلی وہ اہل یہود کے طائفے سے باہر نکل گئی، جسے کہتے ہیں کہ جیوز کے مقابلے میں جینٹائل تک یعنی بات پہنچی، اور پھر وہ ایک عیسائی یعنی اہل یہود کے مقابلے میں کہیں بڑا منظم مذہب کے طور پر ابھرا. اب یہاں کیا رہا ہے اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے، ذرا اس سوال کو ٹرولنے کی کوشش کریں کہ ایک مسیح تو وہ ہے جو بائبل کے صفحات میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یعنی ان معنوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی وہی پیغام ہے جو حضرت موسیٰ کا پیغام ہے جس کے ریوائول کے لیے حضرت مسیح تشریف لائے ہیں. اس کے برعکس ایک مسیح وہ ہے جو پال سے جس کی ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب پال شاہراہ دمشق پر تھا، یعنی دمشق کے سفر میں اس کو ایک عجیب غریب تجربہ ہوا. وہ تجربہ یہ تھا کہ پال، آپ کو معلوم ہے کہ پال مخالفین میں تھا، حضرت مسیح کے مخالفین میں تھا. پال اس مشن کے مخالفین میں تھا جو حضرت مسیح لے کے آئے تھے. پال کا باقاعدہ یعنی بیت المقدس کے ان راہبوں سے جھگڑا تھا. پال فروسیوں اور سدوسیوں کی لڑائی میں ایک بالکل منفرد شخص نظر آتا ہے جو حضرت مسیح کے حامیوں کے سلسلے میں سخت رویہ رکھتا ہے، یعنی ان کی اعداء میں شمار ہوتا ہے. اس پال کو اچانک ایک تجربہ ہوتا ہے، شاہراہ دمشق پر جو وہ جا رہا ہے تو اسے ایک روشنی سے نظر آتی ہے، اور روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں چونگھیا جاتی ہیں، ایک بجلی سی کونپتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس عالم بے ہوشی میں اسے مسیح کا تجربہ ہوتا ہے. مسیح کہتے ہیں کہ پال، تو نے میری مخالفت پہ تو کیوں کمر بستہ ہے؟ تم میرے حامی میں بن جاؤ اور تم اس پیغام کو لے کر تمام اقوام عالم میں چل نکلو. یہ ہے پال کا مسیح. ایک مسیح تو وہ ہے جو تاریخی شخصیت ہے، جو یعنی معبد یہود میں پہنچا ہے، جس کا باقاعدہ اہل یہود کے علماء سے نزاع برپا ہو گیا ہے، جس کے اہل یہود کے علماء جس کے دشمن ہیں. وہ ایک تاریخی کردار ہے حضرت مسیح کا، جو وہاں یعنی اس معبد یہود میں نظر آتا ہے. ایک اس کے برعکس ایک دوسرا کردار ہے جو پال خود تلاش کرتا ہے. یہ حلوسے کا مسیح ہے. یہ وہ مسیح ہے جو حقیقی مسیح نہیں ہے، یہ مکاشفے کا مسیح ہے. اب ساری انسانیت اس مکاشفے کے مسیح پر بن گئی. ساری عیسائیت کی بنیاد اس مسیح پر ہے جو ایک شخص کے ذاتی تجربے کا مسیح ہے، اس مسیح پر ہے جس کا تعلق اس پیغام سے نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کا پیغام ہے. یہ ہے وہ مکاشفے کا مسیح، اور یہ وہ ہے اس کا علمبردار پال، سینٹ پال، جس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جسے آپ عیسائیت کہتے ہیں، اور خود
کلیسا کا یہ خیال ہے، ان کے علماء کا یہ اقرار ہے کہ یہ پولائن کرسچینٹی ہے، یعنی وہ عیسائیت ہے جسے پول نے تشکیل دیا ہے، جس کا واقعتاً تعلق حضرت مسیح کے اصل پیغام سے نہیں ہے۔ عملاً ہوا کیا؟ مذہب کی دنیا میں عملاً یہ ہوا کہ حضرت مسیح کی عیسائیت تو وہی رہ گئی، ٹوٹل گئی، لیکن پول کی عیسائیت آگے چل نکلی، یہاں تک کہ اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا دعویٰ کرتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو مذہب کی تاریخ میں اکثر یہی ہوا ہے کہ ہم نے جب ٹیکسٹ سے اصل شخصیت کو علیحدہ کر دیا یا پیغام کے مقابلے میں ایک شخصیت کھڑی کر لی، مثال کے طور پر آپ اولڈ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں کہ جب پول نے معبد یہود کے علماء سے گفت و شنید کی کوشش کی، ایک ان کے یہاں ایک کمپرومائز سے پیدا ہوا۔ پہلے تو یہی بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ اس پیغام کو ہم اہل یہود کے گروہ سے باہر لے جائیں، اس پر اتفاق نہیں تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ پول نے بنیادی طور پر اہل یہود کے باہر کے حلقوں کے لیے پروگرام تشکیل دیا، اور یہ پروگرام تشکیل دینے کے لیے انہیں بعض کمپرومائزز کا فیصلہ کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر یہ پابندی اٹھا لی گئی کہ جو لوگ اس پیغام کے حامل ہوں گے وہ شریعت یہود کا اتباع کریں گے۔ مثلا ختنے کی رسم اٹھا لی گئی ان لوگوں سے جو حضرت مسیح کی حمایت کا دم بھریں گے۔ ابتدا میں یہ سلسلہ رہا کہ کوشر فوڈ کی پابندی کی جائے گی، یعنی حلال حرام کی جو پابندیاں اہل یہود کے ہاں ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی، لیکن آگے چل کر یہ پابندی بھی ہٹ گئی۔ تو عیسائیت بنیادی طور پر اس پیغام سے ڈیلنگ ہو گئی پول کے مسائل کے نتیجے میں جو حضرت سیدنا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پیغام پر نازل ہونے والا پیغام تھا، اور جس کی احیا کے لیے حضرت مسیح کو بھیجا گیا تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ اگر آپ غور کریں تو ایک چیز بڑی واضح اس میں نظر آئے گی اس پورے پروسیس میں کہ تورات جس کی عظمت کا بیان اہل یہود اس طرح کرتے ہیں کہ آج بھی جب وہ تورات کے ایک نسخے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو یوں ہماری طرح بغل میں قرآن دبائے ہوئے نہیں چل دیتے، بلکہ باقاعدہ اس کا ایک عظیم الشان جلوس نکالا جاتا ہے، سروں پر تورا اسکرولز لے کے لوگ نکلتے ہیں، بڑی عظمت والی کتاب اسے سمجھا جاتا ہے، لہذا آج تک اسے وہ کتاب کی شکل میں مجلد انداز سے رکھنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے ان کے ہاں تورات کا۔ لیکن اس کے مقابلے میں یعنی عیسائیوں نے ایک دوسری چیز رکھی، وہ یہ کہ تورات کی تعلیمات یا شریعت موسوی تو وہی منجمد ہو گئی، اب ایک شخص یعنی حضرت مسیح کی ذات خود گاسپل بن گیا، یعنی آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب کچھ اس میں یہ سمجھا گیا کہ خدا کا پیغام مضمر ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی اگر ایسا ہوتا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ پول کا مسیح وہ مسیح نہیں تھا جو دراصل تاریخی طور پر ایک شخصیت کے طور پر بھیجا گیا تھا، یہ اس کے مکاشفے کا نبی تھا، یہ اس کے مکاشفے کی شخصیت تھی۔ پول جیسا کہ جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا اپنے جن رجحانات کو وہ مسیح کے ذات کے اندر دیکھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت اپنی اصل پیغام سے بالکل مختلف چیز بن کر سامنے آ گئی، ایک اخلاقی پیغام بن کے رہ گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ٹیکسٹ سے اس ذات کو نکال دیتے ہیں یا الگ کر دیتے ہیں، اس کا ایک الگ ہیلا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو مسائل بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اس کو منطبق کرنے کی کوشش کیجئے ہمارے اپنے سرمایہ پر، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن مجید جس کے بارے میں ہم تمام امت کے تمام فرقوں کا اتفاق ہے اس کے متن کے سلسلے میں، چاہے وہ لوگ بھی جو کہتے ہوں کہ یہ 3 گنی نازل ہوئی تھی اور ایک ہی حصہ 1/3 رہ گیا ہے، وہ بھی قرآن وہی پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ اس میں سورہ نورین بھی تھی اور فلاں جگہ پائی جاتی ہے، وہ بھی عملاً یہی قرآن پڑھتے ہیں۔ یعنی قرآن اس اعجاز کے اعتبار سے اور خدا کا یہ وعدہ بالکل سچا نظر آتا ہے کہ تفسیری حواشی میں تو رت و یابس کی بھرمار ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی، یہ آیت یوں لکھی گئی تھی، اس کا مطلب یوں سمجھا جاتا تھا۔ بعض صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ سورہ قرآن کے اصل ٹیکسٹ میں نہیں ہے، لیکن ان تمام خرافات کے باوجود حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نسخہ آج امت کے پاس، امت کے تمام ہی لوگوں کے پاس ہے، وہ ایک ہی نسخہ ہے۔
یہ ہے عصمت قرآن کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے. تو قرآن مجید کے اس انتظام کے باوجود اور قرآن مجید پر مسلمانوں کے عمومی اتفاق کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاں فرقہ بندی، ان کے یہاں دھڑے بندی، ان کے یہاں مختلف قسم کی فکر کی بنیاد پر الگ الگ خیمے کا بن جانا، ایک دوسرے آپس میں متحارب ہونا، اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اصل حق تو ہمارے پاس ہے، ہمارے فرقے کے پاس ہے، دوسرے کا دین باطل ہے. آخر ایسا کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید جو جیسا کہ ہے اور جو ٹیکسٹ کی شکل میں محفوظ ہے، جب تک آپ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھیں گے آپ کو ایک ہی تصویر نظر آئے گی، یعنی آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی جو تصویر قرآن مجید کی ان کے اندر رسول اللہ کی ملے گی وہ اصل حقیقی نبی کی تصویر ہے، ایک تاریخی شخصیت کی تصویر ہے، اس شخص کی تصویر ہے جس پر خدا کی وحی نازل ہوئی، اس شخص کی تصویر ہے جو ایک خاص تاریخی سیاق و سباق میں دنیا میں آیا اور اس نے ایک کارنامہ انجام دیا. وہ محمد تاریخی شخصیت کا حقیقی شخصیت کا اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہو تو قرآن کے صفحات میں اس کی تفصیلات معلوم کر سکتا ہے. لیکن یہاں بھی یہ ہوا کہ حقیقی رسول کے مقابلے میں ایک خیالی رسول کی تصویر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی دوسری تصویر وہ ہے جو مکاشفے کا نبی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عبد القادر جیلانی کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا بیٹا تم بات شروع کر دو. کہا کہ میں اجمی آدمی ہوں، مجھے زبان پر قدرت نہیں. بہرحال چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا لہذا آپ نے درس و ارشاد کا سلسلہ جاری کر دیا. اس کی تفصیلات مختلف طریقے سے تاریخی مصادر موجود ہیں کہ کس طرح خود اس وقت جب ممبر پہ آپ تشریف لائے اور آپ کی زبان گم ہو گئی چونکہ بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا، تو حضرت علی کی تصویر سامنے آتی ہے یا کم از کم ان کا ہلوسا ہوتا ہے، کہتے ہیں بیٹا بیان جاری رکھو. یہ ایک مکاشفے کا نبی ہے جو عبد القادر جیلانی کو آتا ہے. ایک مکاشفے کا نبی ہے جو اسماعیل بخاری کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا کام یہ ٹھہرا کہ تم مکھیاں اڑاؤ ہمارے بدن سے جو لگ رہی ہیں، اور لہذا اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک بڑی خدمت انجام دینی ہے. ایک صاحب ابھی حال ہی میں گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کی بعض کتابوں کے اردو میں عربی میں انگریزی میں ترجمے کیے ہیں. جامع مدینہ سے ان کی کتابیں شائع ہوئیں، بلکہ بعض قرآن کے ترجمے بھی انہوں نے چھاپے. ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ خواب میں ان کو یہ دکھایا گیا کہ رسول اللہ کا پسینہ بہ رہا ہے اور وہ اپنی زبان سے اس کے پسینے کو چاٹ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب انہوں نے لیا کہ شاید ان کو علم حدیث کی خدمت کرنی ہے، جو دین کی خدمت کرنی ہے. ایسے خوابوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے. اس امت میں نبی کی وہ خیالی تصویر جو کسی شخص کو خواب میں نظر آئی یا خواب میں آ کر رسول نے اس کو کسی بات پر ڈپورٹ کر دیا. ابھی حال کی تاریخ میں ہمارے پاکستان میں ایک منہاج قرآن کے نام سے گروپ ہے، اس کو بھی خواب میں بلکہ مکاشفے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہر سال تمہارے جلسے میں آیا کروں گا، اور شاید آتے بھی ہیں ان کے بقول. یہ بھی دیکھیے یہ ایک تصویر ہے جو قرآن کے اصلی نبی کی تصویر سے الگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور چونکہ ہم ہر شخص کا خواب الگ الگ ہے، ہماری آرزویں الگ، ہماری تمنائیں الگ، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا خواب کا نبی، مکاشفے کا نبی الگ الگ ہو گیا ہے. اب مصیبت یہ ہوئی کہ ہم اپنے مکاشفے کے نبی کے گرد جو تصویر بناتے ہیں یا جو اس کی تصور کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے گرد پھر ایک گروہ بنتا ہے. اور ہر شخص کے پاس چونکہ ایک الگ تصویر ہے اس لیے وہ ایک الگ گروہ بناتا ہے، اس کے پاس خواب میں رسول سے ایک الگ حکم آتا ہے. لہذا امت میں اس نبی کی بنیاد پر مختلف قسم کے فرقے بنتے جاتے ہیں. اب ذرا اس کو اور سمجھنے کی کوشش یوں کیجیے کہ ایک سلسلہ تو خواب میں آنے کا ہے، مکاشفے کا نبی ہے جو آ کے یہ کہہ دیتا ہے. آپ نے بصیری کا قصیدہ کثرت سے سنا ہوگا، اللہم یا رب کیا ہے وہ جو جسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں، یا رب صلی، جی دائماً ابدا. جی ہاں. تو اب
اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ قصیدہ جو عالم اسلام میں مشہور قصیدے کے طور پر متعارف ہوا، یہاں بھی خواب کا نبی ہے، یعنی ایک پیرالائزڈ انسان کی خواب میں ایک نبی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے، اور اس قصیدے کے لکھنے کے نتیجے میں آپ اسے اپنی چادر عنایت فرما دیتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے پیچھے عملی طور پر یعنی ایک بڑا فورسفل آرگومنٹ ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مجرب نسخہ ہے، اس قصیدے کے نتیجے میں شفا حاصل ہوئی ہے، لہذا یہ قصیدہ خود باعث برکت بن کر عالم اسلام میں مقبول ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر کون سی باتیں بنیادی انسانی اسلامی پیغام سے متصادم ہیں اور کون سی باتیں نہیں۔ تو اس خواب کے نبی نے مصیبت یہ ہوئی ہے اس امت میں کہ اس تاریخی نبی کی شخصیت کو کہیں پیچھے کر دیا، جس کے گرد اگر امت جمع ہوتی تو امت میں یہ انتشار، یہ ہنگامے نہیں ہوتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کی ایک تصویر بناتے ہیں لیکن اس کی بنیاد رپورٹیج ہوتی ہے۔ رپورٹیج یہ ہے کہ کسی نے مثال کے طور پر آپ میری شخصیت کی تصویر بنائیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے براہ راست ملیں، میرے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور پھر میری ذات کے بارے میں، میرے فکر کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں ایک اندازہ آپ لگا لیں، میرے مبلغ علم کو آپ ٹٹولیں اور پھر آپ ایک ایماندارانہ اسسمنٹ فرمائیں کہ اس شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ مبالغہ آمیز بیانات سنیں میرے بارے میں یا گمراہ کن بیانات سنیں، یعنی ان سے سنیں جو متعصب ہیں اور ان سے سنیں جو ایماندار نہیں ہو سکتے اسسمنٹ میں، اور ان سے سنیں جن کی عقل اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی صحیح ایماندارانہ اسسمنٹ کو آپ تک پہنچا سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ میری ایک بالکل مختلف تصویر آپ کی نگاہوں میں بنے گی جو اصل تصویر سے مختلف ہوگی۔ تو رسول اللہ کی جو دوسری تصویر بنی ہے وہ ان رپورٹیج کی بنیاد پر بنی ہے جنہیں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر آپ شمائل کی روایتیں ہی دیکھیں تو آپ کو سراپا کا تعین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تصویر اگر امت کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، یعنی وہ قرآنی تصویر اوجھل ہو جائے جس کا مستند بیان قرآن مجید کے صفحات موجود ہے اور ہر شخص اپنے اپنا مکاشفے کا نبی لے کر اور اس کی ہدایت پر یا خواب میں چاہے آئے ہو چاہے ہلوسے میں آئی ہو وہ ہدایت اس پر چل نکلے تو یقیناً کارواں مختلف راہوں میں چل نکلے گا اور پھر اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی منزل ہے کیا۔ فی زمانہ امت میں فکری طور پر یہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، بدقسمتی سے یہ پورا عرصہ کوئی 1000 سال پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک فطری سی چیز ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ کی ذات گرامی چونکہ اسلام میں ایک سینٹرل شخصیت ہے، آپ کے بغیر پیغام کو نہیں سمجھا جا سکتا، آپ کی ذات سے اگر قرآن مجید کو ڈیلنگ کر دیا جائے تو اس کی تفہیم ادھوری ہو جائے گی، لہذا اگر اس کو قرآن مجید کے صفحات پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی اور وہیں دیکھنے کی کوشش کی جاتی تو یہ نظری یعنی جو ایک طرح کا کنفیوژن ہے وہ امت میں نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ نبی کی شخصیت میں خاص طور پر ابتدائی عہد میں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نبی کی شخصیت کا بیان ہوا ہے یا ان کی روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی، فطری سی بات ہے، یعنی اس میں ایک فطری ہیومن ایلیمنٹ کام کر رہا ہے کہ پہلی نسل کے مسلمان جب اٹھتے جاتے تھے مسلمانوں میں اس کی آرزو تھی کہ ذرا اس کے پاس مل بیٹھیں، ذرا ان کے پاس ان کی باتیں سنیں جنہوں نے رسول کی صحبت حاصل کی ہے کہ آپ کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے۔ ایک فطری سی بات ہے، جس طرح جو لوگ اٹھتے جاتے تھے اس سلسلے میں امت کے اندر ایک رومانس کا ایلیمنٹ شدید ہوتا جاتا تھا، لہذا جب پہلی نسل رخصت ہو گئی تو کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ چیزیں اب دوسری اور تیسری نیریشنز کی شکل میں جمع ہونے لگی۔ ابتدا میں ان کتابوں کی حیثیت یہ تھی کہ ان کی کوئی دینی حیثیت نہیں تھی، یعنی لوگوں نے اپنے اپنے شوق میں کلیکشنز تیار کر رکھے تھے اور علمی مذاکروں میں شام کے جلسوں میں قصص کے یعنی قصاص جو واعظ کہتے تھے اس میں ان کا بیان ہوتا تھا، لہذا آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی جو کتابیں مرتب ہوئیں خاص طور پر جو فقہی انداز سے مرتب ہونے لگی
تو آپ اس میں محسوس کریں گے کہ اس میں ہر طرح کی روایتیں ہیں، یعنی ہر مسلک اور ہر فرقے کی روایتیں آپ کو ان کتابوں میں مل جاتی ہیں، روایت کی ان کتابوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت کا اجتماعی سرمایہ ہے، لیکن بعد میں جب امت میں گروہ بندی ہو گئی، تیسری صدی کی آخر کا واقعہ ہے کہ جب گروہ بندی گروہی شناخت نمودار ہونے لگی، خاص طور پر جب ہمارے یہاں فاطمی خلافت قائم ہو گئی ہے، اس کے بعد اسی دوران یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو اس میں پھر شیعوں نے اپنی کتابیں الگ کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کتابوں کو، ان روایتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ہم صرف ان روایتوں کو لیں گے جو ہمیں ائمہ سے پہنچی ہیں۔ انہوں نے جب اپنی کتابیں روایتوں کی الگ کر لی تو یہ ساری کتابیں سنیوں کے گلے چڑھ گئیں۔ اب قصہ یہ ہوا کہ یعنی یہ جو خیالی یا رپورٹنگ کی بنیاد پر بننے والی نبی کی تصویر تھی، جو کہ اتنی مختلف تھی ایک دوسرے سے، ہر فرقے نے اپنی اپنی روایتوں کا الگ الگ مجموعہ تعمیر کیا، اور ہر فرقہ مختلف مسائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گیا، اور سب کا اصرار یہ رہا کہ حق چونکہ صرف اس کے پاس ہے، دوسرے کا حق مستند نہیں ہے، لہذا آپس میں یہ چیزیں نزاع سے آگے نکل کر باہمی خون خرابے اور فساد کا باعث بن گئی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 1000 سال کا جو ایک انحراف ہے، دیکھیے بات وہاں سے خراب ہوئی جب تک آپ ان کتابوں کو کتابیں تسلیم کرتے تھے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تسلیم کرتے تھے، جب تک مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے، چونکہ آخری حوالہ خدا کی کتاب ہی تھی۔ لیکن جب ان کتابوں کو آپ نے عظمت دینا شروع کر دی، یا ان بیانات میں آپ نے ان کو دیکھنے کی کوشش کی، جیسا ہمارے عزیز بھائی نے میرا تعارف کراتے ہوئے کیا، یعنی مجھے جس حیثیت سے میرا تعارف کرایا گیا تو مجھے لگ رہا تھا کسی اور شخص کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہم آپ کے درمیان چلتے پھرتے آدمی ہیں۔ اب سوچیں بات اگر آگے بڑھائی جائے گی تو اگلی صدی میں کہنے والا کیا کہہ سکتا ہے؟ تو اس میں ایک طرح کا تقدس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور چونکہ انسان کی فطرت میں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی سے کی بات آپ کو پسند آتی ہے تو ایک فطری ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ذرا آدمی اس میں اپنے تھوڑا ایمیشنز کو بھی شامل کر دیتا ہے ان فیکٹ کے اسٹیٹمنٹس میں۔ تو یہی ہوتا آیا ہے انسانی تاریخ میں، اور مذاہب کی تاریخ اسی سے خراب بھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم 1000 سال کی اس تاریخ میں ہمارے مورخین نے جس طرح کام کیا ہے یا جس طرح چیزوں کو ریکارڈ کیا ہے، ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم قطعیت کے ساتھ بتا سکیں کہ اس اسلام میں جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، یعنی اسلام منزل میں، اور اس اسلام میں جو تاریخی اسلام ہے، متوارث اسلام ہے، اس میں کیا فرق ہے، یہ ہم قطعیت کے ساتھ آج بھی متعین کر سکتے ہیں، اسی تاریخ کی بنیاد پر جس کی گمراہی کا ہم سب شکار ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیں تاریخ دراصل 2 کام کرتی ہے۔ تاریخ ایک تو ٹریپ ہے، یعنی آپ کو گمراہ کر دیتی ہے، آپ کو ان بیانات سے گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ آج کے دور میں بعض شخصیات کے سلسلے میں بیانات کو دیکھ لیں، میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج کی تاریخ میں ابھی چند سال پہلے جب بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان میں ہر شخص کانگریس اور نرسمہا راؤ سے نفرت کرتا تھا، ایک ایسے امام صاحب بھی دلی میں تھے جو اس وقت ان کی سر پر دستار باندھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ امت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، عام طور پر امت ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد اسی دہلی میں ان کے جنازے کی نماز کے بعد اکابرین امت نے دلی میں بیانات دی کہ صاحب بہت بڑا خسارہ اسلام کا ہو گیا، ایک بڑی شخصیت اٹھ گئی ہمارے درمیان سے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب چیزیں اخبارات میں، رسائل میں مدون ہو گئی۔ کل جب اس عہد کی کوئی تاریخ لکھے گا تو مورخ ان بیانات سے گمراہ ہوگا۔ تو تاریخ یہ کرتی ہے کام کہ گمراہ کر دیتی ہے آپ، لیکن تاریخ کا ایک دوسرا رول بھی ہے کہ تاریخ ان گمراہی کو خود اپنے بیانات سے درست کر دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 1947-48 میں پہلی مرتبہ پیٹرا کے غاروں میں یعنی جارڈن کے علاقے میں ڈیڈ سی اسکرولز دریافت ہوئے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ اسکرولز ہیں جو عیسائی راہب جب پرزیکیوشن کے وقت اپنے ساتھ لے گئے اور غاروں میں انہوں نے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اب صدیوں بعد بائبل کے وہ نسخے دنیا کو ایک بار پھر مل گئے۔ ڈیڈ سی اسکرولز کی بازیافت کے بعد بائبل کی کرٹیسزم بالکل بدل گئی، یعنی
ایک تو 19ویں صدی میں جو ببلیکل کرٹیسزم کا نیا ٹرینڈ قائم ہوا تھا کہ بائبل کو ایک کتاب کی حیثیت سے ایک ٹیکسٹ کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی جائے. اب اس میں ایک بڑا انقلاب یہ آیا ڈیڈ سی اسکرولز ملنے کے بعد کہ اس کے بعد بنیادی مباحث نئی یافت کے نتیجے میں بدل گئے. اب یہ بھی دیکھیے تاریخ کا ایک عمل ہے کہ تاریخ اپنے انحرافات پر اپنے بیانات پر ایک محاکمہ کرنے کے لیے کچھ امکانات چھوڑ دیتی ہے. اور مسلمانوں نے مسلم مورخین نے اپنی جو تاریخ مرتب کی ہے اس میں بڑا اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے بیانات وہ ثقہ ہوں یا وہ بیانات جو کم مستند ہوں ان سبوں کو جمع کر دیا ہے اور بات صاف کر دی ہے کہ ہم نے چیزیں جمع کر دی ہیں. اب یہ مورخین کا اور ناقدین کا کام ہے کہ ان سے ایک صحیح ترین تصویر بنانے کی کوشش کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ متوارث اسلام میں آپ پن پوائنٹڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز جو اسلام میں ہے وہ فلاں عہد میں داخل ہوئی. اب جیسے میں مثال سے ذرا واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام میں پہلی مرتبہ یعنی چرچ کا ظہور یا کہیے کہ مولوی فرقے کا ظہور کب ہوا تو آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ایک خاص قسم کی علماء لباسی کا ظہور کب ہوا اس کی بھی آپ تخصیص کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسا کہ ابن خلقان نے تصریح کی ہے کہ پہلی مرتبہ قاضی ابو یوسف نے ایک خاص قسم کا لباس بنایا اور وہ دراصل قاضیوں کے لیے بنایا تھا جسے بعد میں علماء کے درمیان قبولیت حاصل ہو گئی اور علماء کا لباس عام آدمیوں سے الگ ہو گیا. ورنہ آپ عہد رسول کے علماء کو دیکھیے, علماء سے مراد ان اہل علم کو دیکھیے, تو حضرت عمر سے ملاقات کے لیے جو بیرونی وفد آتا ہے اس کے لیے پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ عمر کون ہے. حضرت مسیح کے گرد جو حواری جمع ہیں اور خود آپ کی ذات جو ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں, جو لوگ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے اس بات کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان 12-13 لوگوں میں مسیح کی ذات کون ہے. لہذا ان کا ایک شاگرد یعنی چند سکوں کے عوض یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ عین اس وقت پر جب لوگ آئیں گے وہ بوسہ لے گا اور اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سردار کون ہے اس میں, یا شیخ کون ہے اور سیدنا مسیح کون ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک چیز جو متوارث اسلام یعنی رفتہ رفتہ بنا ہے, وہ آج اس میں ایک چیز داخل ہوئی, کل دوسری چیز, پرسوں تیسری چیز, اس طرح داخل ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ اسلام کی تصویر, مروجہ اسلام کی تصویر اپنے اصل اسلام سے بہت دور ہو گئی. تو آپ تخصیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی 5 صدیوں میں کم از کم 5 ابتدائی صدیوں میں یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ سنی مسلمانوں کے 4 امام ہیں. ظاہر ہے کہ عہد رسول کے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ائمہ اربعہ کون ہے. اسی طرح 4 صدی ہجری سے پہلے اہل تشیع کے گروہ کو پتہ نہیں تھا کہ 12 امام کون ہیں اور کون کون ہوں گے. یقیناً جعفر صادق کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ 7ویں 8ویں اور 9ویں امام کون ہوں گے. اور جعفر صادق کو چھوڑیے, تاریخی حوالوں سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ امام باقر کو خود پتہ نہیں تھا کہ جعفر صادق کی حیثیت یعنی یا خود ان کی شخصیت 5ویں اور جعفر صادق کی شخصیت 6ٹھے امام کی ہے. اس لیے کہ جس وقت زید بن علی نے خروج کیا تھا امام باقر نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ امام منصوص ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گھر کے آدمی تھے, وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ چیزیں جو تاریخ میں بعد میں منضبط ہو جاتی ہیں, منظم ہوتی ہیں, پھر اس کو ایک طرح سے کینونائز کیا جاتا ہے, وہ بعد میں عقیدے کا حصہ بن جاتی ہیں. آپ تخصیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ عمل ہوا. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا سب سے پہلی شیعہ ورلڈ میں کب سنی گئی. یعنی صفوی عہد سے پہلے اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا, اور جب ملا باقر مجلسی نے اس کی اجازت دی تھی بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی بات کہی تھی. لیکن شیخ مفید کا جو ان کے اکابرین میں ہے کی رائے بہت سخت ہے اور محفوظ ہے کہ
اذان میں اگر کسی نے اضافے کی کوشش کی، اس کلمے کے کو داخل کرنے کی کوشش کی، تو دراصل ان کا کہنا ہے کہ یہ مفوضہ کا امر ہوگا، یہ اسی بات کی دراصل یہ وہی عمل ہوگا جس کے لیے ہم دوسروں کو مطلوب کرتے ہیں، یعنی جو ان کا اس بارے میں اختلاف ہے الصلاۃ خیر من النوم کے سلسلے میں، جسے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے اشہد ان علی ولی اللہ یا اس طرح کی بات یا خلیفہ بلا فصل کی بات داخل کرنے کی کوشش کی، تو دراصل ہم بھی وہی کام کر رہے ہوں گے. لہذا انہوں نے اس کی سخت ممانعت کر دی، بلکہ اس کی اجازت نہیں دی. لیکن ملا باقر مجلسی نے جب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تو یہ کہا کہ دیکھیے اذان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اذان تو ڈیفینٹ ہے، لیکن اگر کوئی شخص برکت کی خاطر کسی جملے کا اضافہ کر لے اور یہ کہہ دے اشہد ان علی ولی اللہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو نیت ہونی چاہیے برکت کی. اس ہیلے سے انہوں نے یہ اضافہ کیا. تو آپ یہ تخصیص کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عہد میں یہ چیز شامل ہو گئی. اب ہمارے عہد میں دیکھیے ایک مثال ہے، مثال کے طور پر نقشبندی دیوبندی خانوادے کے دو لوگ جو معاصرین تھے، شیخ یعنی اشرف علی تھانوی اور دوسرے فاضل بریلوی، احمد رضا خان صاحب بریلوی، یہ دونوں فقہی طور پر ایک ہی خیمے سے وابستہ تھے اور صوفیانہ اعتبار سے بھی ان کا سلسلہ ایک ہی تھا، وہی نقشبندی سلسلہ تھا. آپس میں چشمک تھی ایک. اس کے نتیجے میں جب ان کی شاعری کچھ آگے چل نکلی اور لوگوں نے میرے خیال میں نیک نیتی سے کہ اس میں کچھ حرج نہیں کہ رسول اللہ کی نعت کا بھی بیان ہو جائے، انہوں نے آغاز کر دیا فجر کی نماز کے بعد. اب رفتہ رفتہ پتہ یہ چلا کہ ان کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگی تھی احمد رضا خان صاحب کو کہ آنے والے دنوں میں یہ نعت ایک خاص فرقے کی آئیڈینٹی بن جائے گی. تو یہ تو ابھی حال کی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیز داخل ہوتی ہے، پھر وہ دین کے رکن کے طور پر تسلیم کر لی جاتی ہے ایک خاص فرقے کے اندر. تو یہ جو تاریخی عمل ہے، اگر اس سے ہم نے گزرنے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ دودھ پانی الگ الگ ہو جائے گا اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بتا سکیں کہ اصل اسلام کیا ہے، اور وہ اسلام جو مروجہ اسلام ہے جس میں ہم سب لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے عہد میں بعض اضافے کیے، بعض نیک نیتی سے کیے، اور اکثر اضافے نیک نیتی سے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آگے چل کر وہ بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ فلاں چیز جسے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ دراصل تاریخ کے فلاں مرحلے میں داخل ہوا، اصل اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو یقیناً ہمارے درمیان اس سلسلے میں تشدد میں کمی واقع ہو جائے گی. تو اہل علم کا کام یہی ہے کہ وہ یعنی تعین اور تخصیص کے ساتھ بتا سکیں. دیکھیے ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، اور تاریخ چھوڑیے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا. یعنی سنی مدرسوں میں شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، شیعوں کو پتہ نہیں ہوتا سنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے، مخالفانہ پروپیگنڈا، وہی ان کا حصہ ہوتا ہے. اسماعیلیوں کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. اور مجھے حیرت ہوئی کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میری کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہ یہ آبادی کیا چیز ہوتی، یعنی مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے درمیان ایک بڑا گروہ جسے ایک بڑی اکثریت حاصل ہے عمان میں، وہ ایک بالکل دوسری فقہ اور دوسری شناخت کے ساتھ جیتا. تو مختلف قسم کے جو فرقے مسلمانوں میں اس وقت موجود ہیں، اگر ہم اسے امت کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں، یہ سب لوگ ہیں، چاہے یہ آپ کے اسماعیلی آغا خانی ہو، چاہے داودی بہرا ہو، یعنی مختلف قسم کے، چاہے ادھر دروزی ہو یا شام میں علویوں سے جن سے واسطہ ہے، تو یہ سب لوگ بنیادی طور پر تو اہل قبلہ ہیں. یہ ہر فرقہ اپنے طور پر خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور دوسروں کو کم ایمان والا سمجھتا ہے کم از کم. جیسے مثال کے طور پر اہل الحق والاستقامہ کہنے والے آبادی حضرات مسلمانوں کے بارے میں، سنی مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر بالنعمہ میں مبتلا ہے، خالص صحیح کفر میں تو نہیں، کفر بالنعمہ میں مبتلا ہے. اسی طرح ہم نے بھی اس طرح کی بہت سی اصطلاحیں بنا رکھی ہیں. یہ سب دینی گالیاں ہیں جو ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دیتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ان تمام
یعنی جو علمی ذخیرہ ہے یا جو فکری سرمایہ ہے، اس کو ہم مشترکہ سرمایہ سمجھیں اور کوشش کریں یہ دیکھنے کی کہ قرآن مجید کی تفہیم و تعبیر میں مختلف علماء نے مختلف دور میں کس طرح کوشش کی ہے، وہ کہاں راہ حق پر چلے ہیں اور کہاں ان کی منزل ذرا دور ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام فرقوں کا جب تک اجتماعی مطالعہ ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ہمیں اصل انحراف کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے انحراف کا اندازہ تو خود ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منحرف ہے، لیکن اپنے انحراف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 12 امام شیعوں کے کہاں سے آ گئے، اسماعیلیوں کے یا کہیے کہ اسماعیلیوں کے خاص فرقے کے 7 امام کہاں سے آ گئے، آغا خانیوں کی جاری خلافت جو آج بھی چل رہی ہے وہ کہاں سے آ گئی۔ لیکن ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہمارے 4 امام کہاں سے آ گئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کب مبعوث کیا۔ تو وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنا انحراف نظر نہ آئے اور آپ فرقے کی کیفیت میں جینے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اسے نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا۔ اور دیکھیے حق بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، حق بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، اگر آپ نے اس سے ایک بار پہلے تہی کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر لوٹ جاتا ہے۔ ایک بدھا کا ایک واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، میں سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک کسی گاؤں میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور کسی شخص کے کٹھیے جلا دی۔ کٹھیے یعنی آگ کے بعد ڈاکوؤں کو جانے کے بعد کوئی جلی کٹی چھوٹی سی لاش، چاہے انسان کی ہو یا کیا ہو، بہرحال وہ اس کو ملی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید اس کا بیٹا بھی، جو چھوٹا بیٹا 10-11 سال کا تھا، وہ بھی اس میں جل کے ختم ہو گیا۔ اس حقیقت پر وہ ایمان لے آیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد جب وہ بچہ ڈاکوؤں کے چنگل سے آزاد ہو کر ایک رات عین نصف شب پر اس نے جھوپڑی پہ دستک دیا تو اسے آواز آ رہی تھی، ویل کر رہا، یعنی وہ اس کا باپ جو ہے وہ نوح بکا میں مبتلا تھا کہ میرا بیٹا کیا ہوا۔ اس نے نوک کیا کہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے آزادی مل گئی ہے۔ اس کا نہیں تم کہاں سے آ سکتے ہو، تم مر گئے، تم تو جل گئے تھے اس دن۔ یعنی اس چیز پر اس کا ایقان اتنا گہرا تھا کہ اس نے دروازہ کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کہانی میں یہ لکھا ہے کہ وہ بچہ رات نوک کرتا رہا اور صبح کے آخری یعنی پہلے پہر میں واپس چلا گیا۔ بدھا کہتا ہے کہ جب تم حق سے کو داخل نہیں ہونے دیتے، جب تم حق کے خلاف سینے سپر ہو جاتے ہو، مزاحمت کرتے ہو، تو حق بڑا حساس ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ تو جب فرقے کی نفسیات آپ کو گھیر لیتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنا انحراف نظر آئے، پھر ہمیں دوسروں کا صرف انحراف نظر آتا ہے، دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فرقہ بنایا ہے یہ فرقہ نہیں ہے صاحب، یہ تو امت بنانے کی کوشش ہے، لیکن دوسرے جو کام کر رہے ہیں وہ فرقہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر اگر یہ تعصب شامل نہ ہو تو ہمارا فرقہ یا ہماری جماعت یا ہماری تنظیم بھی بکھر کے رہ جائے۔ ایک عصبیت ہے جو اس کو جوڑتی ہے۔ تمام جماعتوں میں یہ ہوتا ہے، چاہے وہ نظریے کی بنیاد پہ قائم ہو، چاہے شخصیت کی بنیاد پہ قائم ہو، چاہے وہ کسی خاص مسلک کی بنیاد پر۔ اس میں کچھ لوگ جب اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں، مثال کے طور پر بعض تنظیمیں ہیں نظری اعتبار سے، آپ ان کے پاس جائیے تو پوچھیں گے آپ رکن ہیں کہ نہیں صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خط انہوں نے کوئی کھینچ لیا ہے کہ آپ باہر ہیں ہم اندر ہیں۔ اگر یہ خط نہ کھینچیں تو واقعہ یہ ہے کہ وہ پھر تنظیم برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو ایک بڑی امت میں سے جب آپ ایک چھوٹی سی امت، ایک چھوٹا سا لوف کاٹ، یعنی ایک لوف سے ایک چھوٹی سی سلائس کاٹتے ہیں تو دراصل آپ بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اصلاحی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ یہ دراصل بنیادی طور پر ایک آغاز ہوتا ہے فرقے کی اس سیاست کو مزید تیز کر دینے کا۔ اور آدمی کبھی اپنی خوش فہمی میں اس بات کا شکار رہتا ہے کہ وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے، ایک بڑا تجدیدی عمل انجام دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے انحراف کو اگر ہم لپیٹ سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہم ان بنیادی تصورات کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کریں جس نے ہمیں ڈیفائن کرنے کی
دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیفینیشن دے دیا جاتا ہے اور آپ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر عیسائی ہونا یا کرسچن ہونا، عیسائیوں کو مخالفین نے ایک ڈیفینیشن ایک شناخت دی، ہندوؤں کو مخالفین نے ایک شناخت دی کہ آپ ہندو ہیں، یہ نام مخالفین نے دیا. اکثر دنیا میں یہ ہوا ہے، بدھسٹ کو بدھا کے ماننے یعنی ہواری کہنے کا یہ الزام بھی دشمنوں نے دیا. ہم مسلمانوں پر بھی ایک وقت آیا جب ہمیں محمدن کہنے کی کوشش کی گئی. انگریزوں نے ہمیں محمدن، اور اب دیکھیے کہ علی گڑھ کا کالج بھی محمدن اینگلو اورینٹل کالج کہلایا. لیکن امت نے مجموعی طور پر اس شناخت کو قبول نہیں کیا، اسے مسترد کر دیا. لہذا ہم مسلمان ہی رہے، ہماری شناخت اسلام کی رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو 2.25 بلین کا قبیلہ ہے صرف یہ مسلمان، بقیہ جو باہر اس سے رہ گئے وہ نہیں. حالانکہ اگر قرآن مجید کے صفحات میں آپ تلاش کریں امت مسلمہ کا ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ چلے گا. دعائے ابراہیمی دیکھیے، وَجَعَلْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہاں تو امت مسلمہ میں یعنی یعقوب، اسماعیل، اسباط یا اس کے تمام یعنی سچے پیروکاروں کا قافلہ اس میں شامل ہے. آج کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ امت مسلمہ سے حضرت مسیح اور ان کے سچے پیروکاروں کو یا حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو نکال دیا جائے گا؟ یہ امت مسلمہ کی وہ کہکشاں ہے جو قرآن تعبیر کرنا چاہتا ہے اور جس کے لیے کچھ بنیاد فراہم کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا کہ امت مسلمہ کو وہاں سے بہت نیچے لا کر پہلے تو امت محمدیہ بنایا، جو اصطلاح قرآن میں کہیں نہیں پائی جاتی. اسلام خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہوں، یعنی ایک بہت بڑی آبادی، خدا کے سچے پرستاروں کی وہ آبادی جو مختلف طریقے سے مختلف نبوی قافلے میں ہونے کے باوجود خدا کے آگے سجدریز ہے. یہ بڑی امت ہے. اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہے کلمہ سوا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ چونکہ یہ امت آخری امت ہے، محمد رسول اللہ کی امت، لہذا اس کی ہاتھ میں قیادت کی کلید عطا کر دی گئی ہے. لیکن سچا اچھا قائد وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے کام لینا جانتا ہے. جب آپ اپنی گرد دائرہ بنا لیں گے اور لوگوں کو باہر کرنے کے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ آج مسلمان اور خاص طور پر ہمارے علماء حضرات کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دائرے سے باہر کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ کافر ہو گیا، اب میں اکیلا اس دائرے میں کھڑا ہوں. جو اصل اسلام تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا گھر فراہم کرتا تھا جہاں ہر شخص یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی نجات کا، اس کے لیے مودہ اور رحمت کا، اس کے لیے ایک ایسی سکون کی دنیا یعنی اسلام فراہم کرتا ہے. ایک ایسا پلیس آف ریفیوج ہے جو اسلام فراہم کرتا ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ جھوٹی آئیڈینٹی جسے ہم نے اپنے آپ پر تھوپ رکھی ہے. مثال کے طور پر اب ایک عالم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ حنفی، سنی اور یعنی حنفی سنی مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی آپ لاحقہ جوڑ لیجیے، وہ تو بہت لمبا سلسلہ چل سکتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو عقل کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں چیلنج کیا جاتا کہ یہ شناخت جو ہم اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں یا آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی قرآنی بنیاد کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں ساقط الاعتبار قرار پاتی ہیں. پھر بہت بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو جوڑنے کی، لوگوں کے دلوں کو آپس میں پرونے کی. لیکن جب تک یہ جھوٹی شناخت ہمیں ڈیفائن کرتی رہیں گی، ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اپنی اصل شناخت پر نہ صرف کہ واپس آئیں بلکہ اس اصل گھر میں بھی واپس نہیں آ سکتے جسے ہم خدا کا عطا کردہ ایک بیش بہا نعمت سمجھتے ہیں. اب دیکھیے دیکھیے ایک چیز جو میں اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ کو پتہ تھا آپ دنیا کے ذہین ترین آدمی، زیرک ترین لوگوں میں تھے، یعنی ذاتی طور پر انسانی اعتبار سے آپ کو پتہ تھا کہ ایک قائد کے اٹھ جانے کے بعد کسی گروہ کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امت کے بیسٹ انٹرسٹ میں یقیناً یہ بات رہی ہوگی کہ کسی شخص کا انتخاب ہو جاتا ہے یا آپ کسی کو نامینیٹ فرما دیتے، اور اگر آپ نامینیٹ کر دیتے تو یقیناً کسی کی اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ صاحب اس سے اختلاف کرے، پھر یہ اتنے مسائل اتنے ہنگامے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن اس طرح کا کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا۔ دیکھیں اس سلسلے اس کی وجہ بھی بڑی اہم نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے جو پچھلی تاریخ تھی وہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ کس طرح چرچ مشخص ہوا عالم عیسائیت میں، اور اس نے خود کو خدا کا نمائندہ زمین پر باور کرایا، لوگوں کو جنت جہنم کے پروانے بانٹے، اور خدائی دعوے دار بن کر بیٹھ گیا۔ ایک ایسی شکل میں اگر کسی شخص کو آپ نامینیٹ کرتے، چاہے وہ خاندان کا ہوتا یا باہر کا بھی ہوتا، تو پھر ایک بڑا فتنہ ہوتا کہ اس شخص کی پروجنی سے اور اس کے سلسلے سے امت کو آزاد کرنا آج مشکل ہوتا، اور یہ 2.25 بلین کی آبادی ایک خاندانی سلسلے کی غلام ہوتی۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو روحانی خلافت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے پاس جو 5 لاکھ مرید ہوتے ہیں تو 2 بیٹوں میں بٹتی ہے اور پھر وہ ڈبل ہوتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے۔ تو جب جھوٹی خلافتوں کا حال یہ ہے تو رسول کی عطا کردہ یا اس کی اپائنٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک کعبے کی کلید دی گئی تھی صرف انتظامی مسئلے پر، ایک قبیلے کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، بعض تاریخی یعنی امور کا خیال رکھتے ہوئے ایک قبیلے کو کعبے کی کلید رکھنے کی صرف آپ نے اجازت دی۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ آج تک سلسلہ چلا رہا اور اس نے اپنا یہ امتیاز قائم کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو رسول اللہ نامینیٹ کر دیتے تو یہ تو بڑی زبردست قسم کی امت میں سمجھیے کہ ایک جبر کا نظام قائم ہو جاتا۔ آپ جانتے تھے کہ اس کا کیا حال ہوگا، لہذا آپ نے امت، اور آپ یہ جانتے تھے کہ امت ایک صحت مند طریقہ یہ ہے کہ امت ان مسائل کو، ان نازک امور کو خود حل کرے۔ خدا کی مشیت بھی یہ تھی اور آپ کی ایما بھی یہی تھی، لہذا آپ نے اس مسئلے کو فیصل نہیں کیا۔ تو جب رسول اللہ نے ان بنیادی چیزوں کو، یعنی ایک طرح سے گروہ بندی جو شخصیت کی بنیاد پر ہو، جو خاندان کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، اس کی اختتام کا یا اس کے خاتمے کا اس حد تک اہتمام کیا ہو، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس امت میں طرح طرح کی خلافتیں، طرح طرح کی ریاستیں، چاہے وہ روحانی کے نام پر ہوں، چاہے غیر روحانی کے نام پہ ہوں، چاہے جماعتوں کے نام پہ ہوں، سلسلہ ہوں چل رہی ہے، اور یہ امت مختلف قسم کی یعنی انتشار میں مبتلا ہے ان گروہی شناخت کی بنیاد پر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی ذرا ٹٹولنے کی کوشش کی جائے کہ یہ سب چیزیں کب آئیں۔ مثال کے طور پر آپ تخصیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے امام کا لفظ استعمال کیا ایک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، اسی تاریخ کی بنیاد پر جس کی گمراہی کا ہم سب شکار ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیں تاریخ دراصل 2 کام کرتی ہے۔ تاریخ ایک تو ٹریپ ہے، یعنی آپ کو گمراہ کر دیتی ہے، آپ کو ان بیانات سے گمراہ کر دیتی ہے۔ آپ آج کے دور میں بعض شخصیات کے سلسلے میں بیانات کو دیکھ لیں۔ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج کی تاریخ میں، ابھی چند سال پہلے جب بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان میں ہر شخص کانگریس اور نرسمہا راؤ سے نفرت کرتا تھا، ایک ایسے امام صاحب بھی دلی میں تھے جو اس وقت ان کی سر پر دستار باندھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ امت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، عام طور پر امت ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد اسی دہلی میں ان کے جنازے کی نماز کے بعد اکابرین امت نے دلی میں بیانات دی کہ صاحب بہت بڑا خسارہ اسلام کا ہو گیا، ایک بڑی شخصیت اٹھ گئی ہمارے درمیان سے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب چیزیں اخبارات میں، رسائل میں مدون ہو گئی
کل جب اس عہد کی کوئی تاریخ لکھے گا تو مورخ ان بیانات سے گمراہ ہوگا. تو تاریخ یہ کرتی ہے کام کہ گمراہ کر دیتی ہے آپ. لیکن تاریخ کا ایک دوسرا رول بھی ہے کہ تاریخ ان گمراہی کو خود اپنے بیانات سے درست کر دیتی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ 1947-48 میں پہلی مرتبہ پیٹرا کے غاروں میں یعنی جارڈن کے علاقے میں ڈیڈ سی اسکرولز دریافت ہوئے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ اسکرولز ہیں جو عیسائی راہب جب پرزیکیوشن کے وقت اپنے ساتھ لے گئے اور غاروں میں انہوں نے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی. اب صدیوں بعد بائبل کے وہ نسخے دنیا کو ایک بار پھر مل گئے. ڈیڈ سی اسکرولز کی بازیافت کے بعد بائبل کی کرٹیسزم بالکل بدل گئی. یعنی ایک تو 19ویں صدی میں جو بیبلیکل کرٹیسزم کا نیا ٹرینڈ قائم ہوا تھا کہ بائبل کو ایک کتاب کی حیثیت سے ایک ٹیکسٹ کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی جائے. اب اس میں ایک بڑا انقلاب یہ آیا ڈیڈ سی اسکرولز ملنے کے بعد کہ اس کے بعد بنیادی مباحث نئی یافت کے نتیجے میں بدل گئے. اب یہ بھی دیکھیے تاریخ کا ایک عمل ہے کہ تاریخ اپنی انحرافات پر اپنے بیانات پر ایک محاکمہ کرنے کے لیے کچھ امکانات چھوڑ دیتی ہے. اور مسلمانوں نے مسلم مورخین نے اپنی جو تاریخ مرتب کی ہے اس میں بڑا اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے بیانات وہ ثقہ ہوں یا وہ بیانات جو کم مستند ہوں ان سبوں کو جمع کر دیا ہے اور بات صاف کر دی ہے کہ ہم نے چیزیں جمع کر دی ہیں. اب یہ مورخین کا اور ناقدین کا کام ہے کہ ان سے ایک صحیح ترین تصویر بنانے کی کوشش کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ متوارث اسلام میں آپ پن پوائنٹڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز جو اسلام میں ہے وہ فلاں عہد میں داخل ہوئی. اب جیسے میں مثال سے ذرا واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام میں پہلی مرتبہ یعنی چرچ کا ظہور یا کہیے کہ مولوی فرقے کا ظہور کب ہوا تو آپ اس کا تعین کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ایک خاص قسم کی علماء لباسی کا ظہور کب ہوا اس کی بھی آپ تخصیص کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسا کہ ابن خلقان نے تصریح کی ہے کہ پہلی مرتبہ قاضی ابو یوسف نے ایک خاص قسم کا لباس بنایا اور وہ دراصل قاضیوں کے لیے بنایا تھا جسے بعد میں علماء کے درمیان قبولیت حاصل ہو گئی اور علماء کا لباس عام آدمیوں سے الگ ہو گیا. ورنہ آپ عہد رسول کے علماء کو دیکھیے، علماء سے مراد ان اہل علم کو دیکھیے تو حضرت عمر سے ملاقات کے لیے جو بیرونی وفد آتا ہے اس کے لیے پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ عمر کون ہے. حضرت مسیح کے گرد جو حواری جمع ہیں اور خود آپ کی ذات جو ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں جو لوگ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے اس بات کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان 12-13 لوگوں میں مسیح کی ذات کون ہے. لہذا ان کا ایک شاگرد یعنی چند سکوں کے عوض یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ عین اس وقت پر جب لوگ آئیں گے وہ بوسہ لے گا اور اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سردار کون ہے اس میں یا شیخ کون ہے اور سیدنا مسیح کون ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک چیز جو متوارث اسلام یعنی رفتہ رفتہ بنا ہے وہ آج اس میں ایک چیز داخل ہوئی کل دوسری چیز پرسوں تیسری چیز اس طرح داخل ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اسلام کی تصویر مروجہ اسلام کی تصویر اپنے اصل اسلام سے بہت دور ہو گئی. تو آپ تخصیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی 5 صدیوں میں کم از کم 5 ابتدائی صدیوں میں یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا کہ سنی مسلمانوں کے 4 امام ہیں. ظاہر ہے کہ عہد رسول کے مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ائمہ اربعہ کون ہے. اسی طرح 4 صدی ہجری سے پہلے اہل تشیع کے گروہ کو پتہ نہیں تھا کہ 12 امام کون ہیں اور کون کون ہوں گے. یقیناً جعفر صادق کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ 7ویں 8ویں اور 9ویں امام کون ہوں گے. اور جعفر صادق کو چھوڑیے تاریخی حوالوں سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ امام باقر کو خود پتہ نہیں تھا کہ جعفر صادق کی حیثیت یعنی یا خود ان کی شخصیت 5ویں اور جعفر صادق کی شخصیت 6ٹھے امام کی ہے.
اس لیے کہ جس وقت زید بن علی نے خروج کیا تھا امام باقر نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ یہ امام منصوص ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گھر کے آدمی تھے, وہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو یہ چیزیں جو تاریخ میں بعد میں منضبط ہو جاتی ہیں, منظم ہوتی ہیں, پھر اس کو ایک طرح سے کینونائز کیا جاتا ہے, وہ بعد میں عقیدے کا حصہ بن جاتی ہیں. آپ تخصیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ عمل ہوا. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا سب سے پہلی شیعہ ورن میں کب سنی گئی, یعنی صفوی عہد سے پہلے اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اور جب ملا باقر مجلسی نے اس کی اجازت دی تھی بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے یہی بات کہی تھی جو شیخ مفید کا جو ان کے اکابرین میں ہے کی رائے بہت سخت ہے اور محفوظ ہے کہ اذان میں اگر کسی نے اضافے کی کوشش کی, اس کلمے کے کو داخل کرنے کی کوشش کی, تو دراصل ان کا کہنا ہے کہ یہ مفوضہ کا امر ہوگا. یہ اسی بات کی دراصل یہ وہی عمل ہوگا جس کے لیے ہم دوسروں کو مطلوب کرتے ہیں, یعنی جو ان کا اس بارے میں اختلاف ہے الصلاۃ خیر من النوم کے سلسلے میں, جسے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے اشہد ان علی ولی اللہ یا اس طرح کی بات یا خلیفہ بلا فصل کی بات داخل کرنے کی کوشش کی, تو دراصل ہم بھی وہی کام کر رہے ہوں گے. لہذا انہوں نے اس کی سخت ممانعت کر دی, بلکہ اس کی اجازت نہیں دی. لیکن ملا باقر مجلسی نے جب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تو یہ کہا کہ دیکھیے اذان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا, اذان تو ڈیفینٹ ہے, لیکن اگر کوئی شخص برکت کی خاطر کسی جملے کا اضافہ کر لے اور یہ کہہ دے اشہد ان علی ولی اللہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو نیت ہونی چاہیے برکت کی. اس حیلے سے انہوں نے یہ اضافہ کیا. تو آپ یہ تخصیص کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عہد میں یہ چیز شامل ہو گئی. اب ہمارے عہد میں دیکھیے ایک مثال ہے. مثال کے طور پر نقشبندی دیوبندی خانوادے کے دو لوگ جو معاصرین تھے, شیخ یعنی اشرف علی تھانوی اور دوسرے فاضل بریلوی, احمد رضا خان صاحب بریلوی, یہ دونوں فقہی طور پر ایک ہی خیمے سے وابستہ تھے اور صوفیانہ اعتبار سے بھی ان کا سلسلہ ایک ہی تھا, وہی نقشبندی سلسلہ تھا. آپس میں چشمک تھی ایک. اس کے نتیجے میں جب ان کی شاعری کچھ آگے چل نکلی اور لوگوں نے میرے خیال میں نیک نیتی سے کہ اس میں کچھ حرج نہیں کہ رسول اللہ کی نعت کا بھی بیان ہو جائے, انہوں نے آغاز کر دیا فجر کی نماز کے بعد. اب رفتہ رفتہ پتہ یہ چلا کہ ان کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگی تھی احمد رضا خان صاحب کو کہ آنے والے دنوں میں یہ نعت ایک خاص فرقے کی آئیڈینٹی بن جائے گی. تو یہ تو ابھی حال کی بات ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیز داخل ہوتی ہے, پھر وہ دین کے رکن کے طور پر تسلیم کر لی جاتی ہے ایک خاص فرقے کے اندر. تو یہ جو تاریخی عمل ہے, اگر اس سے ہم نے گزرنے کی کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ دودھ پانی الگ الگ ہو جائے گا اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بتا سکیں کہ اصل اسلام کیا ہے, اور وہ اسلام جو مروجہ اسلام ہے جس میں ہم سب لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے, بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے عہد میں بعض اضافے کیے, بعض نیک نیتی سے کیے, اور اکثر اضافے نیک نیتی سے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آگے چل کر وہ بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ فلاں چیز جسے ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں وہ دراصل تاریخ کے فلاں مرحلے میں داخل ہوا, اصل اسلام کا حصہ نہیں ہے, تو یقیناً ہمارے درمیان اس سلسلے میں تشدد میں کمی واقع ہو جائے گی. تو اہل علم کا کام یہی ہے کہ وہ یعنی تعین اور تخصیص کے ساتھ بتا سکیں. دیکھیں ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے, اور تاریخ چھوڑیے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا. یعنی سنی مدرسوں میں شیعوں کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی, شیعوں کا پتہ نہیں ہوتا سنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے, مخالفانہ پروپیگنڈا, وہی ان کا حصہ ہوتا ہے. اسماعیلیوں کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. اور مجھے حیرت ہوئی کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میری کتابوں کو پڑھنے کے بعد کہ یہ آبادی کیا چیز ہوتی, یعنی مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے درمیان ایک بڑا گروہ جسے ایک بڑی اکثریت حاصل ہے عمان میں, وہ ایک بالکل دوسری فقہ اور دوسری شناخت کے ساتھ جیتا.
تو مختلف قسم کے جو فرقے مسلمانوں میں اس وقت موجود ہیں، اگر ہم اسے امت کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں، یہ سب لوگ ہیں، چاہے یہ آپ کے اسماعیلی آغا خانی ہوں، چاہے داودی بہرا ہوں، یعنی مختلف قسم کے، چاہے ادھر دروزی ہوں یا شام میں علویوں سے جن سے واسطہ ہے، تو یہ سب لوگ بنیادی طور پر تو اہل قبلہ ہیں. یہ ہر فرقہ اپنے طور پر خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور دوسروں کو کم ایمان والا سمجھتا ہے کم از کم. جیسے مثال کے طور پر اہل الحق والاستقامہ کہنے والے عبادی حضرات مسلمانوں کے بارے میں، سنی مسلمانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر بالنعمہ میں مبتلا ہے، خالی صحیح کفر میں تو نہیں، کفر بالنعمہ میں مبتلا ہے. اسی طرح ہم نے بھی اس طرح کی بہت سی اصطلاحیں بنا رکھی ہیں، یہ سب دینی گالیاں ہیں جو ایک فرقہ دوسرے فرقے کو دیتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ان تمام یعنی جو علمی ذخیرہ ہے یا جو فکری سرمایہ ہے، اس کو ہم مشترکہ سرمایہ سمجھیں اور کوشش کریں یہ دیکھنے کی کہ قرآن مجید کی تفہیم و تعبیر میں مختلف علماء نے مختلف دور میں کس طرح کوشش کی ہے، وہ کہاں راہ حق پر چلے ہیں اور کہاں ان کی منزل ذرا دور ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام فرقوں کا جب تک اجتماعی مطالعہ ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، ہمیں اصل انحراف کا اندازہ نہیں ہوگا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے انحراف کا اندازہ تو خوب ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منحرف ہے، لیکن اپنے انحراف کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 12 امام شیعوں کے کہاں سے آ گئے، اسماعیلیوں کے یا کہیے کہ اسماعیلیوں کے خاص فرقے کے 7 امام کہاں سے آ گئے، آغا خانیوں کی جاری خلافت جو آج بھی چل رہی ہے وہ کہاں سے آ گئی. لیکن ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہمارے 4 امام کہاں سے آ گئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کب مبعوث کیا. تو وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنا انحراف نظر نہ آئے اور آپ فرقے کی کیفیت میں جینے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اسے نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا. اور دیکھیے حق بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، حق بڑا نازک مزاج ہوتا ہے. اگر آپ نے اس سے ایک بار پہلے تہی کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر لوٹ جاتا ہے. ایک بدھا کا ایک واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے، میں سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک کسی گاؤں میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور کسی شخص کی کٹھیاں جلا دی. کٹھیاں یعنی آگ کے بعد ڈاکوؤں کے جانے کے بعد کوئی جلی کٹی چھوٹی سی لاش، چاہے انسان کی ہو یا کیا ہو، بہرحال وہ اس کو ملی اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید اس کا بیٹا بھی، جو چھوٹا بیٹا 10-11 سال کا تھا، وہ بھی اس میں جل کے ختم ہو گیا. اس حقیقت پر وہ ایمان لے آیا. کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد جب وہ بچہ ڈاکوؤں کے چنگل سے آزاد ہو کر ایک رات عین نصف شب پر اس نے جھوپڑی پہ دستک دیا تو اسے آواز آ رہی تھی، ویل کر رہا، یعنی وہ اس کا باپ جو ہے وہ نوح بکا میں مبتلا تھا کہ میرا بیٹا کیا ہوا. اس نے نوک کیا کہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے آزادی مل گئی ہے. اس کا نہیں تم کہاں سے آ سکتے ہو، تم مر گئے، تم تو جل گئے تھے اس دن. یعنی اس چیز پر اس کا یقین اتنا گہرا تھا کہ اس نے دروازہ کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. کہانی میں یہ لکھا ہے کہ وہ بچہ رات نوک کرتا رہا اور صبح کے آخری یعنی پہلے پہر میں واپس چلا گیا. بدھا کہتا ہے کہ جب تم حق سے کو داخل نہیں ہونے دیتے، جب تم حق کے خلاف سینے سپر ہو جاتے ہو، مزاحمت کرتے ہو، تو حق بڑا حساس ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر واپس لوٹ کے نہیں آتا. تو جب فرقے کی نفسیات آپ کو گھیر لیتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنا انحراف نظر آئے، پھر ہمیں دوسروں کا صرف انحراف نظر آتا ہے، دوسروں کی خامیاں نظر آتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فرقہ بنایا ہے یہ فرقہ نہیں ہے صاحب، یہ تو امت بنانے کی کوشش، لیکن دوسرے جو کام کر رہے ہیں وہ فرقہ بنا رہے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پر اگر یہ تعصب شامل نہ ہو تو ہمارا فرقہ یا ہماری جماعت یا ہماری تنظیم بھی بکھر کے رہ جائے. ایک عصبیت ہے جو اس کو جوڑتی ہے. تمام جماعتوں میں یہ ہوتا ہے، چاہے وہ نظریے کی بنیاد پہ قائم ہو، چاہے شخصیت کی بنیاد پہ قائم ہو، چاہے وہ کسی خاص مسلک کی بنیاد پر. اس میں کچھ لوگ جب اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں، مثال کے طور پر بعض تنظیمیں ہیں نظری اعتبار سے، آپ ان کے پاس جائیے تو پوچھیں گے آپ رکن ہیں کہ نہیں صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خط انہوں نے کوئی کھینچ لیا ہے کہ آپ باہر ہیں ہم اندر ہیں. اگر یہ خط نہ کھینچیں
تو واقعہ یہ ہے کہ وہ پھر تنظیم برقرار نہیں رہ سکتی. تو ایک بڑی امت میں سے جب آپ ایک چھوٹی سی امت ایک چھوٹا سا لوف یعنی ایک لوف سے ایک چھوٹی سی سلائس کاٹتے ہیں تو دراصل آپ بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اصلاحی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ یہ دراصل بنیادی طور پر ایک آغاز ہوتا ہے فرقے کی اس سیاست کو مزید تیز کر دینے کا. اور آدمی کبھی اپنی خوش فہمی میں اس بات کا شکار رہتا ہے کہ وہ ایک بڑا کام کر رہا ہے، ایک بڑا تجدیدی عمل انجام دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے انحراف کو اگر ہم لپیٹ سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہم ان بنیادی تصورات کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کریں جس نے ہمیں ڈیفائن کرنے کی. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیفینیشن دے دیا جاتا ہے اور آپ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر عیسائی ہونا یا کرسچن ہونا، عیسائیوں کو مخالفین نے ایک ڈیفینیشن ایک شناخت دی، ہندوؤں کو مخالفین نے ایک شناخت دی کہ آپ ہندو ہیں، یہ نام مخالفین نے دیا. اکثر دنیا میں یہ ہوا ہے بدھسٹ کو بدھا کے ماننے یعنی ہواری کہنے کا یہ الزام بھی دشمنوں نے دیا. ہم مسلمانوں پر بھی ایک وقت آیا جب ہمیں محمدن کہنے کی کوشش کی گئی. انگریزوں نے ہمیں محمدن، اور اب دیکھیے کہ علی گڑھ کا کالج بھی محمدن اینگلو اورینٹل کالج کہلایا. لیکن امت نے مجموعی طور پر اس شناخت کو قبول نہیں کیا، اسے مسترد کر دیا. لہذا ہم مسلمان ہی رہے، ہماری شناخت اسلام کی رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو 2.25 بلین کا قبیلہ ہے صرف یہ مسلمان، بقیہ جو باہر اس سے رہ گئے وہ نہیں. حالانکہ اگر قرآن مجید کے صفحات میں آپ تلاش کریں امت مسلمہ کا ڈیفینیشن تو آپ کو پتہ چلے گا. دعائے ابراہیمی دیکھیے، وجعلنا امۃ مسلمۃ لک، وہاں تو امت مسلمہ میں یعنی یعقوب، اسماعیل، اسباط یعنی اس کے تمام یعنی سچے پیروکاروں کا قافلہ اس میں شامل ہے. آج کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ امت مسلمہ سے حضرت مسیح اور ان کے سچے پیروکاروں کو یا حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کو نکال دیا جائے گا؟ یہ امت مسلمہ کی وہ کہکشاں ہے جو قرآن تعبیر کرنا چاہتا ہے اور جس کے لیے کچھ بنیاد فراہم کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا کہ امت مسلمہ کو وہاں سے بہت نیچے لا کر پہلے تو امت محمدیہ بنایا، جو اصطلاح قرآن میں کہیں نہیں پائی جاتی. اسلام خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہوں، یعنی ایک بہت بڑی آبادی، خدا کے سچے پرستاروں کی وہ آبادی جو مختلف طریقے سے مختلف نبوی قافلے میں ہونے کے باوجود خدا کی آگے سجدریز ہے. یہ ایک بڑی امت ہے. اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہے کلمہ سوا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ چونکہ یہ امت آخری امت ہے، محمد رسول اللہ کی امت، لہذا اس کی ہاتھ میں قیادت کی کلید عطا کر دی گئی ہے. لیکن سچا اچھا قائد وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے کام لینا جانتا ہے. جب آپ اپنی گرد دائرہ بنا لیں گے اور لوگوں کو باہر کرنے کے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ آج مسلمان اور خاص طور پر ہمارے علماء حضرات کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دائرے سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کافر ہو گیا، اب میں اکیلا اس دائرے میں کھڑا ہوں. جو اصل اسلام تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا گھر فراہم کرتا تھا جہاں ہر شخص یہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی نجات کا، اس کے لیے مودہ اور رحمت کا، اس کے لیے ایک ایسی سکون کی دنیا یعنی اسلام فراہم کرتا ہے. ایک ایسا پلیس آف ریفیوج ہے جو اسلام فراہم کرتا ہے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ جھوٹی آئیڈینٹی جسے ہم نے اپنے آپ پر تھوپ رکھی ہے. مثال کے طور پر اب ایک عالم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ حنفی، سنی اور یعنی حنفی سنی مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی آپ لاحقہ جوڑ لیجیے، وہ تو بہت لمبا سلسلہ چل سکتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو عقل کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ شناخت جو ہم اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں یا آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی قرآنی بنیاد کیا ہے؟
اگر نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں ساقط الاعتبار قرار پاتی ہیں. پھر بہت بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کو جوڑنے کی، لوگوں کے دلوں کو آپس میں پرونے کی. لیکن جب تک یہ جھوٹی شناخت ہمیں ڈیفائن کرتی رہیں گی، ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اپنی اصل شناخت پر نہ صرف کہ واپس آئیں بلکہ اس اصل گھر میں بھی واپس نہیں آ سکتے جسے ہم خدا کا عطا کردہ ایک بیش بہا نعمت سمجھتے ہیں. اب دیکھیے دیکھیے ایک چیز جو میں اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو پتہ تھا آپ دنیا کے ذہین ترین آدمی، زیرک ترین لوگوں میں تھے، یعنی ذاتی طور پر انسانی اعتبار سے آپ کو پتہ تھا کہ ایک قائد کے اٹھ جانے کے بعد کسی گروہ کا ساتھ کیا ہوتا ہے. امت کے بیسٹ انٹرسٹ میں یقیناً یہ بات رہی ہوگی کہ کسی شخص کا انتخاب ہو جاتا ہے یا آپ کسی کو نامینیٹ فرما دیتے، اور اگر آپ نامینیٹ کر دیتے تو یقیناً کسی کی اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ صاحب اس سے اختلاف کریں، پھر یہ اتنے مسائل، اتنے ہنگامے پیدا نہیں ہوتے. لیکن اس طرح کا کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا. دیکھیں اس سلسلے اس کی وجہ بھی بڑی اہم نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کے سامنے جو پچھلی تاریخ تھی وہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ کس طرح چرچ مشخص ہوا عالم عیسائیت میں، اور اس نے خود کو خدا کا نمائندہ زمین پر باور کرایا، لوگوں کو جنت جہنم کے پروانے بانٹے، اور خدائی دعوے دار بن کر بیٹھ گیا. ایک ایسی شکل میں اگر کسی شخص کو آپ نامینیٹ کرتے، چاہے وہ خاندان کا ہوتا یا باہر کا بھی ہوتا، تو پھر ایک بڑا فتنہ ہوتا کہ اس شخص کی پروجنی سے اور اس کے سلسلے سے امت کو آزاد کرنا آج مشکل ہوتا، اور یہ 2.25 بلین کی آبادی ایک خاندانی سلسلے کی غلام ہوتی. یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو روحانی خلافت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے پاس جو 5 لاکھ مرید ہوتے ہیں تو 2 بیٹوں میں بٹتی ہے اور پھر وہ ڈبل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. تو جب جھوٹی خلافتوں کا حال یہ ہے تو رسول کی عطا کردہ یا اس کی اپائنٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک کعبے کی کلید دی گئی تھی صرف انتظامی مسئلے پر، ایک قبیلے کی انتظامی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، بعض تاریخی یعنی امور کا خیال رکھتے ہوئے ایک قبیلے کو کعبے کی کلید رکھنے کی صرف آپ نے اجازت دی. اس کا حال یہ ہے کہ وہ آج تک سلسلہ چلا رہا اور اس نے اپنا یہ امتیاز قائم کر رکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو رسول اللہ نامینیٹ کر دیتے یہ تو بڑی زبردست قسم کی امت میں سمجھیے کہ ایک جبر کا نظام قائم ہو جاتا. آپ جانتے تھے کہ اس کا کیا حال ہوگا، لہذا آپ نے امت، اور آپ یہ جانتے تھے کہ امت ایک صحت مند طریقہ یہ ہے کہ امت ان مسائل کو، ان نازک امور کو خود حل کرے. خدا کی مشیت بھی یہ تھی اور آپ کی ایما بھی یہی تھی، لہذا آپ نے اس مسئلے کو فیصل نہیں کیا. تو جب رسول اللہ نے ان بنیادی چیزوں کو، یعنی ایک طرح سے گروہ بندی جو شخصیت کی بنیاد پر ہو، جو خاندان کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر ہو، اس کی اختتام کا یا اس کے خاتمے کا اس حد تک اہتمام کیا ہو، تو یہ کیسے ہو گیا کہ اس امت میں طرح طرح کی خلافتیں، طرح طرح کی ریاستیں، چاہے وہ روحانی کے نام پر ہوں، چاہے غیر روحانی کے نام پہ ہوں، چاہے جماعتوں کے نام پہ ہوں، سلسلے ہوں، چل رہی ہے. اور یہ امت مختلف قسم کی یعنی انتشار میں مبتلا ہے ان گروہی شناخت کی بنیاد پر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو بھی ذرا ٹٹولنے کی کوشش کی جائے کہ یہ سب چیزیں کب آئیں. مثال کے طور پر آپ تخصیص کے ساتھ بتا سکتے ہیں ہماری تاریخ میں کہ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے امام کا لفظ استعمال کیا ایک ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی اقتدار نہیں تھا، لیڈر ہو، قوت نافذہ ہو اس کے پاس،
لیکن قوت نافذہ کے بغیر امام کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا، یہ آپ کی تاریخ بتا سکتی ہے کہ وہ عباسی دعوت عباسیہ میں پہلی مرتبہ یہ لفظ سامنے آیا ہے، اور وہ امام روپوش امام ہے، چونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، لہذا دعوت بھی دی گئی ہے تو الرضا من آل محمد کے نام سے دی گئی ہے۔ آگے چل کر سلسلہ یہ ہوا کہ ہر شخص امام ہے، اب صرف 2 رکعت کی نماز پڑھانے والے امام نہیں رہے، یعنی اور امام سے کم پہ کسی گروہ کو اصرار، ہر گروہ کو اصرار ہے کہ اس کا قائد، اس کی ذات، اس کی شخصیت امام سے کم نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں حال کی تاریخ میں حسن بننا جنہوں نے بڑی تحریک کی ابتدا کی، ان کے ماننے والے اب ان کے نام کے آگے الامام حسن بننا لکھنے لگے ہیں۔ ابو العلا مودودی ہماری حال کی تاریخی آدمی ہیں، ان کے ماننے والے اب امام ابو العلا مودودی لکھتے ہیں۔ امین حسن اصلاحی اور فراہی وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگوں کے ماننے والے اب امام سے کم پہ راضی نہیں ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ یعنی آگے چل کر یہ ساری چیزیں جن کو آپ کوشچن نہیں کرتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بغیر کوشچن کیے ہوئے، یا جب آپ کہتے ہیں کہ یہ فقہ ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن کی بنیاد پر ہماری دینی زندگی جن کے سبب چلتی ہے، تو دراصل ایک طرح کی بے دماغی جو اس امت پر دین کے نام پر کم از کم پچھلے یعنی 700 سال سے زیادہ اور 300 سال ابتدا میں سیاسی عوامل کے تحت جاری رہی۔ سیاسی دیکھیے مسائل یہ تھے کہ آپ ذرا بعض چیزیں ٹٹولنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت جو ہوتی ہے دراصل وہ نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جب عباسی خلافت کے مقابلے میں فاطمی خلافت مصر میں قائم ہو گئی اور اس کی عظمت اور شوکت کا یہ عالم تھا کہ عباسی بغداد کی شوکت ماند پڑنے لگی، تو اس وقت عباسیوں نے بڑی زبردست مہم چلائی کہ فاطمیوں کے اس سلسلے کو یا اس نسب نامے کو جس پر ان کی خلافت کا دار و مدار ہے اس کو باطل ثابت کیا جائے۔ بہت سے لوگ کام پہ لگا دیے گئے کہ ان کے نسب کو باطل ثابت کریں۔ اچھا، نسب لکھنے والے اور اس میں درک رکھنے والے لوگ بھی اس زمانے میں ہوتے تھے، یعنی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جب ممالک جو بالکل دوسرے سلسلے سے آئے تھے حکمراں بنے، انہوں نے بھی اپنے شجرے بنوا لیے، تو ایسے اہل فن موجود تھے کہ آپ کہیں کہ آپ کا شجرہ میں بنائے اور وہ آپ کو حسنی حسنی سید لکھے، تو وہ اس کے پاس مشاق تھا اس فن کا، وہ آپ کے لیے ایک شجرہ تیار کر سکتا تھا۔ تو عباسی بغداد میں یہ کام ہوتا رہا، چونکہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنا تھا، اور یہی کام خفیہ تبلیغ سے فاطمی بھی کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ عباسی خلافت کے سارے دعوے دار جعلی ہیں، اس لیے کہ ان کا نسب ثابت نہیں ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت امام غزالی کی سامنے آتی ہے۔ ابو حامد غزالی ابتدائی دنوں میں بڑے جاہ پرست آدمی تھے، یعنی عہدے کی طلب ان کو رہتی تھی، خود انہوں نے لکھا ہے اور ان کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اکثر یہ ان کو طلب رہتی تھی کہ فلاں لقب اور بڑھا دیا جائے۔ اس زمانے میں لوگوں کے لقب بھی اسی طرح ہوتے تھے، امام المشرقین والمغربین، تو اب اس سے کم پہ کوئی آدمی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک صاحب جیسے امام الحرمین تھے، جنوبی بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کا بھی امام الحرمین بننے کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار حرم کا سفر کیا تھا انہوں نے، ان کو دونوں مسجدوں میں، اکثر ایسا ہوتا ہے آپ کو اگر عمرے اور حج کے لیے جانے کا موقع ملا ہو کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، 2-4 لوگ ایک ساتھ پہنچے ہوں تو کہیں گے صاحب جماعت کر رہے ہیں، آئیے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ تو اسی طرح کی جماعت میں ان کو بھی 1-2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں امام بننے کا موقع ملا تھا۔ وطن لوٹے تو انہوں نے اپنے آپ کو کہا امام الحرمین۔ تو اس طرح سے خطابات تقسیم ہوتے تھے۔ ان خطابات نے یہ گڑبڑی کی ہے کہ امت کے ذہن پر ایک بڑا بوجھ بن جاتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کسی کو امام الحرمین، شیخ الاسلام، حجت الاسلام، حضرت مولانا، تو لگتا ہے کہ عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں کچھ تقدس ہے، اس کو کچھ کوسچن نہیں کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کہنے کا یا حضرت مولانا کہنے کا رواج نہیں تھا، وہ عمر اور ابو بکر ہی کہلاتے تھے۔ لہذا امت کے لیے یہ ممکن تھا کہ عین خطبے میں عمر جیسے یعنی جری خلیفہ کو ایک عورت روک دے اور قرآن کے اس کی تفہیم پر کوسچن اٹھائے، سوال قائم کرے۔
یہ اس لیے کہ لوگ عام گوشت پوش کے انسان کی حیثیت سے دیکھے جاتے تھے. بعد میں ان القاب نے بڑے مسائل کھڑے کر دیے. اب دیکھیے حقیقت کس طرح ہوتی ہے. جیسا میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ایک شخص جو اپنے زمانے میں قابل نفی رہا, جس کو مسلمان پسند نہیں کرتے تھے, اخبارات میں اس کی رپورٹ لکھ گئی کہ صاحب بڑا علامہ, بڑا زاہد عابد دنیا سے اٹھ گیا, امت کا نقصان عظیم ہو گیا. اسی طرح کی اب ایک مثال دیکھیے پرانی تاریخ سے خود غزالی کی ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی کتاب جو خود نوشت ہے المنقذ من الضلال پڑھی ہوگی. منقذ من الضلال میں غزالی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آخری دنوں میں ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور دنیا سے تائب ہو گئے, اور انہوں نے تصوف کی راہ اختیار کی, اور بقول ان کے کہ وہ اندھیرے سے ایک روشنی میں آ گئے. پروپیگنڈا یہ ہوا کہ غزالی کو اب دنیا یا جاہ پرستی میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی, لہذا وہ حج کے لیے مکہ سے وہ بغداد سے نکلے. لیکن تاریخ دوسری یہ بتاتی ہے, جو دوسری یعنی تاریخ, جیسا میں نے بتایا کہ تاریخ بھی اپنے آپ پہ نقد کرنے کے لیے بڑا سرمایہ رکھتی ہے. وہی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کہ غزالی کا بغداد سے نکلنا اس سبب ہرگز نہیں تھا کہ وہ دنیا سے تائب ہو گئے تھے یا ان پہ تصوف کا غلبہ تھا, بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے مربی اور نظام الملک پر فدائین کا حملہ ہوا تھا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جب پرائم منسٹر قتل ہو سکتا ہے ملک کا, تو پھر اس کا ایڈوائزر اور اس کے حواریوں پہ ظاہر ہے کہ زندگی یقیناً تنگ ہوگی. غزالی صورتحال کی نزاکت کو بھاگ گئے. غزالی وہ آدمی تھے جنہوں نے فداء الباطنیہ لکھی تھی, یعنی باطنیوں کے خلاف انہوں نے باقاعدہ علمی مواد تیار کیا تھا, علمی جنگ لڑی تھی. ظاہر ہے وہ تو ٹارگٹ پہ تھے, لہذا آپ نے یہ ہنگامہ کیا کہ صاحب مجھے اب دنیا میں کوئی دلچسپی رہی نہیں, اب میں جا رہا ہوں مکہ حج کے لیے. لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ غزالی مکہ نہیں پہنچے, لیکن انہوں نے اپنی ترک دنیا کا اس طرح شہرہ کیا کہ دشمنوں کی دلچسپی پھر ان کے اندر کم ہو گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آتا ہے, اور آپ جو کچھ نظر آتا ہے اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کرتے ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس پورے 1000 کے سرمایے پر, جو فکری سرمایہ ہمارا, اس کا اگر تنقیدی محاکمہ کرنے کی ہم اپنے جرت پاتے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ بڑا کام ہے, یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. اس کے لیے بدقسمتی سے اس وقت عالم اسلام میں کوئی انتظام نہیں ہے. عالم اسلام میں کوئی ایک ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہو یا اسلامی مطالعات کے لیے وقف ہو. آپ کہیں گے کہ بڑی حیرتناک بات میں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو آپ شاید اتفاق کریں کہ دیکھیے جتنی درسگاہیں عالم اسلام میں اسلام پڑھانے کی ہیں, یہ سب ایک خاص فرقے کا اسلام پڑھا رہی ہیں. سنی درسگاہیں ہیں, شیعہ درسگاہیں ہیں, سلفی درسگاہیں ہیں, اور مختلف اقسام کی درسگاہیں ہیں. یعنی ایک خاص پرسپشن دین کا وہ پڑھا رہے ہیں, اصل دین نہیں پڑھا رہے ہیں. اصل دین اس وقت پڑھانے کی راہ ہموار ہوگی جب ہم ایک ایسی دانشگاہ قائم کر سکیں جہاں امت کے مجموعی علمی سرمایے کو اپنا سرمایہ سمجھا جائے, چاہے وہ اسماعیلیوں نے لکھا ہو, چاہے وہ شیعوں نے لکھا ہو, سنیوں نے لکھا ہو, عبادیوں نے لکھا ہو, اور جتنے گروہوں نے لکھا ہو اپنے اپنے عہد میں, اس کو ہم امت کا اجتماعی فکری سرمایہ سمجھیں اور انسانی کوششیں سمجھیں ان کو, جس کا محاکمہ ہو سکتا ہے, جس پر بلا تنقید ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمیں اپنی گمراہی بھی نظر آئے اور دوسروں کی بھی, اور یہ پہلا قدم ہوگا اس طرف, جس کو میں کہتا ہوں حقیقی اسلام کی بازیافت کی طرف. یہ پہلا قدم ہوگا, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ان تمام پرسپشنز کو جو ہم نے دین کے بنا رکھے ہیں, اور یہ تمام پرسپشن جو دین کو بنا رکھے ہیں اور جس کی روشنی میں ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے ایک سلفی اسلام کا مدرسہ ہے تو وہ سلفی ذہن کی روشنی میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ہر فرقے والا اپنی منہج اور اپنے ذہن کو سامنے رکھ کر قرآن میں اپنی تصویر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کو الٹ دیا جائے, قرآن کو حکم بنایا جائے, قرآن کو بولنے کا موقع دیا جائے, پھر قرآن کی روشنی میں جو کچھ صحیح اور جو غلط نظر آئے اس کو قبول کر لیا جائے من نوعن, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام بہت آسان ہو جائے.
لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے اپنے فرقے کی دیواریں گر جائیں گی، ہم وہ نہیں رہیں گے جو ہیں، اور ہم جو ہیں اس کو ترک کرنا نہیں چاہتے. یہ چیز ہمیں اتنی محبوب ہے کہ ہم اس کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. ہم جس خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جس طرح سوچتے آئے ہیں، ہم اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں، جب آپ غیر ممالک میں جاتے ہیں، آپ کی اپنی ڈش آپ کو اتنی عزیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ترک نہیں کر پاتے. امریکہ یورپ میں جا کر کے ہندوستانی پاکستانی کھانوں کے علاقوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں. کچھ انسان کی سرشت میں کچھ چیزیں ہیں. تو یہ بہت بڑا جہاد چاہتی ہے کہ آدمی آپ کی اپنی ذات کی اپنے گروہ کی نفی کرنے کے لیے خواہ ہو جائے. لیکن اسلام کا پہلا چیلنج تو یہی ہے، اور عبودیت کا سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ انسان خدا کے آگے اس طرح اپنے آپ کو سر سجود کرے کہ دوسری تمام چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر لیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اگر اس راستے پر ایک قدم اٹھ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم منزل کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اب دیکھیے، اگر یہ ممکن ہو کہ ہم قرآن مجید کو، جس کو ہم نے خاموش کر رکھا ہے، صدیوں سے خاموش کر رکھا ہے، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں صاف طریقے سے کم از کم 2 آیات تو ایسی موجود ہیں جو وراثت کے مسئلے پر کلام کرتی ہیں، ہمیں طریقہ بتاتی ہیں کہ وراثت کیسے کی جائے. لیکن عملاً فقہا نے وراثت کا حق سلب کر رکھا ہے، اور ان کا عمل اس نوٹنگ پر ہے جو بخاری میں ایک باب باندھا ہے تراجم میں امام بخاری نے، جس کا نام انہوں نے رکھا لا وصی الوارث. لیکن اس کے اندر کوئی روایت جمع انہوں نہیں ملی تو وہ نوٹ نہیں کر پائے. دیکھیے، بخاری ایک ایسی کتاب ہے جو ان معنوں میں پہلی کوشش ہے کہ انہوں نے ایک فقہی کمپینڈیم بنانے کی کوشش کی روایتوں کی بنیاد پر. یعنی پہلے تو مسند میں، یا آپ دیکھیں ہیں مصنف میں جو اہتمام ہوتا ہے روایتوں کو جمع کرنے کا، کہ فلاں شخص سے یہ سنی، فلاں شخص سے ایک جگہ جمع کر لی، فلاں سے سنی، تو یہ سب آپ دیکھتے ہیں مصنف عبدالرزاق اور فلاں یہ ملتے ہیں کہ ایک آدمی کی روایت یوں. تو یہ ذرا غیر سائنسی طریقہ تھا جس سے روایتیں کو ڈھونڈنے میں یا اس سے روشنی حاصل کرنے میں پریشانی تھی. بخاری نے پہلی مرتبہ یہ کوشش کی کہ انہوں نے کیٹیگرائز کیا چیزوں کو، سبجیکٹ کو الگ الگ اس کی درجہ بندی کی، اور پھر اس کے مطابق جمع کرنے کی کوشش کی. تو ایک عنوان انہوں نے یہ بھی باندھا تھا لا وصی الوارث، کہ یہاں کوئی روایت ملے گی تو رکھ دیں گے، لیکن ان کو نہیں ملی لہٰذا وہ نہیں رکھ پائے. عملاً اس نوٹنگ پر یعنی عمل چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی تفہیم میں بھی وہ تمام روایتیں جو یہ بتاتی ہیں، اور بعض روایتیں بہت ہی معروف اور بہت ہی واضح اور یعنی مبرہن ہیں. مثال کے طور پر کلالہ کی آیت دیکھیے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو مان لیا جائے تو کہ قرآن کا احکام ہے. مثال کے طور پر رجم کا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھو گئی یا بکری کھا گئی وغیرہ وغیرہ، لیکن حکم برقرار ہے. مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کدھر کاٹا جائے، دائیں بائیں کدھر کاٹا جائے، اس کے بارے میں فیصلہ اسی کے مطابق چلتا ہے جو روایتیں بتاتی ہیں. تو عملی طور پر ہم انہیں مس گائیڈڈ روایتوں سے یا مقلوبہ روایتوں سے گائیڈ ہوتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ میں. یعنی ٹیکسٹ میں تو ہم نے اسے قبول نہیں کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں ہم اسی سے گائیڈ ہوتے رہے ہیں. تو یہ دراصل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے کتاب ہدایت کو خاموش کر دیا ہے، عملاً اس کو نہیں بولنے دے رہے، اور ان باتوں کے لیے ہمارے کان زیادہ کھلے ہیں. اس کو الٹنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک بڑے بنیادی فیصلے کی ضرورت ہوگی جب ہی یہ امت قرآن دوبارہ پھر سے خود کو حاملین قرآن کہنے کی پوزیشن میں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ایک اعتبار سے ایک بڑا انقلابی عہد ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ایجاد سے تقریباً علمی دنیا کا تمام ذخیرہ ہمارے فنگر ٹپس پہ موجود ہے. یعنی کل تک تو اسماعیلیوں کی کتابیں دستیاب ہونا کیا اس کا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا. اب آج علمی دنیا کا سارا ذخیرہ، کیا مشرق کیا مغرب، آپ کی دسترس میں ہے. آج ہم اس کہیں بہتر پوزیشن میں ہیں ماضی کے مقابلے میں کہ اس ایسے محاکمے کی ابتدا کر سکیں، ایک ایسی دانشگاہ قائم کر سکیں اور اس کا بول ڈال سکیں ماضی کے مقابلے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہمیں رفتہ رفتہ ایک ایسے مرحلے میں لے آیا ہے
جہاں اس کام کا آغاز کیا جائے جہاں سے جو کہ واقعی اگر اس نقطے کا آغاز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ السرنو کار پیغمبری جو ہے وہ چل نکلے گی. یعنی وہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ جیسے کسی نبی کی آمد پر ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ نبی نہیں آئے گا بلکہ اس کا پیغام کلام کرنے لگے گا. وہ کتاب جسے صدیوں سے بوجہ خاموش کر رکھا گیا ہے وہ کتاب بولنے لگے گی. اور جب خدا کی کتاب بولنے لگے، جب خدا کی آواز لوگوں کو سنائی دینے لگے تو پھر دنیا میں دوسری تمام آوازیں مات پڑ جائیں گی. پھر کسی آواز میں اتنی قوت آپ دیکھیں گے نہیں ہوگی کہ اس کا مقابلہ کر سکے. تو آئیے ایک ایسے موقع کا، تاریخ کے ایک ایسے یعنی خوش قسمت لمحے میں جینے کا فائدہ ہم اٹھائیں. آئیے اس عہد میں جینے کا، یعنی ہمیں جو اعزاز ملا ہے اس سے مستفید ہوں اور اس مبارک کام کے لیے وہ ابتدائی بنیادی اقدامی عمل کرنے کی سوچیں. ہر کام اسی طرح چھوٹے گروہ انجام دیتے ہیں. دیکھیے فکر میں اگر ایک بنیادی طور پر فکر میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ بہت دور تک لے جاتی ہے. لہذا آپ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال موجودہ یہود کے خانوادے سے دیتا ہوں کہ ان کے یہاں عرصے سے یہ فکر چلی آتی ہے کہ کوئی نئی تجدیدی مسائی اسی وقت ہوگی جب آنے والا آئے گا، یعنی جس کا ان کو انتظار ہے. ہمارے یہاں بھی وہی کیفیت ہو گئی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سے گروہ ہیں جو اس کیفیت میں جیتے ہیں کہ شاید کوئی آئے گا اور وہ چیزیں درست کر جائے گا. لہذا انہوں نے، اہل یہود کے علماء نے تورات کے علاوہ، چونکہ ان کے یہاں ایک مذہبی پوزیشن ہے کہ اگر کوئی کام دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ صرف تورات کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے کام ہیں وہ سب لغو ہیں، باطل ہیں. یا تو آپ تورات کی تعلیم دیں، دلائیں، حاصل کریں، یا پھر تورات کے طلباء کو سپورٹ کرنے کے لیے معیشت چلائیں. یعنی اگر آپ بزنس بھی کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، جو بھی کریں وہ صرف اس لیے ہوگی کہ تورات کو سپورٹ کیا جائے، جبھی آپ کا وجود جسٹیفائڈ ہے. اب 19ویں صدی میں دیکھیں آپ کہ ایک چھوٹی سی ہیل فقہی اہل یہود کے یہاں ہوئی کہ ان کے بعض یورپ میں جو نیا قافلہ پہنچا، ان کے بعض نوجوانوں نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جدید سائنس کی کتاب، فلسفے کی کتاب پڑھیں؟ ان کے علماء نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، تورات کے علاوہ کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. پھر ایک سوال یہ آیا کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جہاں تورات نہیں پڑھی جا سکتی. مثال کے طور پر ٹوائلٹ میں تورات نہیں پڑھا جا سکتا، تو ایسے وقت کے لیے کیا حکم ہے؟ علماء نے کہا کہ ہاں ان اوقات میں آپ اس طرح کی کوئی فضول حرکت کر سکتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ جرمنی میں، پولینڈ میں اور ان تمام یورپ کے علاقوں میں آپ کو بڑے پیمانے پر اہل یہود کے یہاں قبض کی شکایت عام ملے گی. لوگ گھنٹوں اس ہیلے فقہی کا فائدہ اٹھانے کے لیے گھنٹوں لوگ ٹوائلٹ میں وقت گزار رہے ہیں اور فلسفے اور سائنس کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر تک اہل یہود کے قافلے سے، خانوادے سے، یعنی فلسفیوں کی، سائنٹسٹ کی، سوشل سائنٹسٹ کی ایک فوج، ظفر موج نکل آئی. ایک چھوٹے سے ہیلے فقہی سے ایک بڑا اتنا انقلاب آ گیا. اسی طرح ایران میں شیعہ عقیدہ کے مطابق امام غائب کے انتظار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا سکتا تھا، اور صدیوں سے ایک تعطل کا شکار تھی امت. خمینی نے ایک ذرا اس کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کی، کہا کہ کام تو امام غائب ہی کو کرنا ہے، لیکن ہم ان کے لیے راستہ بنائیں گے. ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، ہم کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے ہیں، ہم ان کے لیے ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ آف اسرائیل جب وجود میں آیا تو اس سے پہلے جن لوگوں نے تحریک چلائی وہاں بھی یہ تھا کہ اسٹیٹ آف اسرائیل تو جب وہ شخص جو آئے گا، یعنی جب مسیحا آئے گا تو وہ اسٹیٹ قائم کرے گا، ہمیں ہماری سلیمان و داؤد کی ریاست لوٹا دے گا. یہ موقف تھا اہل یہود کے علماء کا. ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل صحیح، کرنا تو اسی کو ہے،
لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب مسیحا آئے تو ہم سب اہل یہود کو فلسطین میں پائے، بکھرا ہوا پوری دنیا میں نہ پائے. لہذا ایک تحریک یہ چلی کہ فلسطین میں زمینیں خریدو، وطن واپس چلو، تاکہ جب مسیحا آئے گا تو ہمیں تمام اہل یہود کے ایک گروہ کو ایک جگہ پالے. اس ایک ٹویسٹ سے اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ پہلے تو لوگوں نے زمینیں خریدی، یعنی باقاعدہ مراجعت ہوئی، اور بالآخر وہ ایک سیاسی تحریک بن کر باقاعدہ ریاست کی شکل میں ایک ملک وجود میں آ گیا. تو ایک چھوٹی سی یعنی فقہی تعبیر ذہن میں ایک چھوٹی سی حرکت ایک بڑے انقلاب کا باعث بن جاتی ہے. تو اگر ہم بنیادی طور پر یعنی اس خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اسلام جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، خدا کے ایک نعمت کی حیثیت سے رسول اللہ کے ذریعے جو آپ تک پہنچا، وہ اسلام ہے، محفوظ ہے، اور وحی ربانی کے صفحات میں اس کی تابندگیاں دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن اسلام کا وہ ایڈیشن جو ہم لوگوں نے، ہمارے مفکرین نے، علماء نے، فقہ نے تیار کیا، جس میں عہد بعہد طرح طرح کی چیزیں داخل ہوتی گئیں، وہ بالکل ایک دوسری تصویر ہو گئی ہے. اور ان تمام تصویر کو درست کیے بغیر جب تک اصل اسلام کی طرف مراجعت نہیں ہوگی، نتائج وہ نہیں نکلیں گے، اور خدا کی مدد کا وہ وعدہ، فرشتوں کا آسمان سے اتارنے کا وہ وعدہ یقیناً پورا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اگر ایک ابتدائی عمل کے طور پر اگر یعنی ہم تیار ہو سکیں کہ کوئی ایسی دانشگاہ قائم ہو جہاں امت کا اجتماعی سرمایہ پڑھا جائے، تنقیدی اعتبار سے پڑھنے پڑھانے کی سبیل فراہم کی جائے، اور کھلے ذہن سے لوگ اپنی 1000 سالہ تاریخ یعنی انٹلیکچوئل ہسٹری کا 1000 سالہ جو دانشوران تاریخ ہے ہمارا، اس کو اس کے محاکمے کے لیے کا ڈول ڈالیں، اس کے محاکمے کے لیے تیار ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی صبح کی انشاءاللہ گنجائش پیدا ہوگی اس امت کے اندر. وآخر دعوانا. تو ابتدائی 3 صدیوں میں فرقہ بندی واضح نہیں ہوئی تھی، یعنی امت میں مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے تھے، سیاسی گروہ بندیاں تھیں. اہل بیت کے حلقے سے تقریباً 60-61 کے قریب خروج کا ذکر ملتا ہے، یعنی اہل بیت کے خانوادے سے 60-61 خروج ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک گروہ کے طور پر ہی جانے جاتے تھے. اور یہ شناخت دراصل اس وقت واضح ہوئی جب فاطمی خلافت قائم ہوئی اور آل عباسی بغداد کے اندر آل بویہ کا ایک گروہ منظم ہوا، جہاں پہلی مرتبہ شیعہ فکر کی کتابیں باقاعدہ طور پر مدون ہوئیں. جب شیعہ نے اپنی حدیث کی کتابیں علیحدہ مرتب کر لیں تو انہوں نے ان کتابوں سے جو اجتماعی سرمایہ تھا امت کا، اس سے اشتغال چھوڑ دیا. اب ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے مستند کتابوں کو اپنی کتب اربع میں مستند روایتوں کو مرتب کر لیا ہے، اس لیے اب ہمیں ان روایتوں کی ضرورت نہیں رہی. دیکھیے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ علمی دنیا میں جب ایک کام اس سے بہتر آ جاتا ہے تو پیچھے والے کام کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. شیعی تو ایک گروہ تھا جو خلافت بغداد میں یعنی عباسی بغداد میں بغداد کی کمزور خلافت سے فائدہ اٹھا کر آل بویہ نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فاطمی قاہرہ سے اپنا رشتہ جوڑتے، چونکہ شیعہ فکر ادھر تھی جو غالب تھی. لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی 12 اماموں کا سلسلہ اگر وہ آل فاطمہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ان کی اپنی مذہبی سیادت کا بھی خاتمہ ہو جاتا تھا اگر وہ آل فاطمہ کو تسلیم کرتے. لہذا ان کے لیے اپنے تشخص کو منظم اور بہتر انداز سے پیش کرنے کا موقع یہ تھا کہ وہ عباسی بغداد سے ہی اپنا سیاسی رشتہ برقرار رکھیں. اس عہد میں ان کی چیزیں مرتب ہوئیں. لہذا یہ سوچنا کہ شیعہ کو اس زمانے میں کوئی مثال کے طور پر آپ اگر ذرا پہلے جائیں تو شیعہ ان معنوں میں کہ شیعہ نے علی، کوئی آدمی شیعہ نے عثمان کہلاتا تھا، لیکن شیعہ ایک فرقے کے طور پر، ایک فقہ کے طور پر، کتب روایت کے طور پر منظم نہیں ہوا تھا، چونکہ وہ کتابیں ہی وجود میں نہیں آئی تھیں. اس لیے یہ بحث اس وقت سامنے نہیں آتی. بات وہاں خراب ہوئی ہے جب عباسی اور فاطمی خلافت کا پروپیگنڈا ایک دوسرے کے مقابلے میں سامنے آیا ہے، اور جب شیعہ سنی گروہ
یعنی نظری طور پر سامنے آئے ہیں. اور سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ ابن حنبل کے زمانے میں پہلی بار ابن حنبل نے اس بات کی کوشش کی کہ حضرت علی کو چوتھے خلیفے کے طور پر تسلیم کیا جائے. ابن حنبل وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایک کمپرومائز فارمولے کے طور پر عباسی متوکل کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت علی کو چوتھے خلیفہ کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تاکہ مسلمانوں میں ایک کمپرومائز سا پیدا ہو جائے. اس سے پہلے علی کو چوتھے خلیفہ کے طور پر جمہور مسلمان تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عام طور پر یہ موقف لوگوں کا تھا کہ ان کی خلافت پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، اس پر مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوا تھا، وہ تو جنگ کے دوران ہی معاملہ ختم ہو گیا تھا. تو یہ پورا پس منظر اگر ہمارے سامنے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شناخت پر جو تیسری صدی کے بعد آئیں اور پھر آنے والے دنوں میں اور منظم ہوتی گئی، یعنی جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا ان کا شیعہ ہونا اور ان کا سنی ہونا، جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعت، یہ اہل سنہ والجماعت بھی پہلے دن سے خود کو اہل سنہ والجماعت نہیں کہتے تھے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھنی ہوں گی کہ ہمارے بھی جو القاب و آداب ہیں وہ بدلتے رہے ہیں، ہمارے عقائد کی جو کتابیں ہیں وہ بھی بدلتی رہی ہیں. آپ عقائد کے بیانات کو اگر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 6 کلمے ہمارے یہاں وجود میں آئے ہیں یہ کس نے مرتب کر دی ہیں؟ 6 یا 7 کلمے جو ہیں یہ سب دراصل عقائد اس وقت کینونائز کیے جاتے ہیں جب مسلمانوں میں ایک خلفشار ہوتا ہے، تو اس وقت کے یعنی سرکردہ علماء اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک منیمم چیزوں پر لوگوں کو متفق کیا جائے. 20ویں صدی میں بلکہ 19ویں صدی کے آخر میں جب قادیانی ایک مسئلے کے طور پر سامنے آیا تو آپ دیکھیں کہ ہماری بحث میں، عقیدے کی بحث میں ختم نبوت ایک غالب عنصر کے طور پہ داخل ہو گیا، اس لیے کہ وہ ڈسکورس کا حصہ تھا اس وقت. رہی یہ بات کہ پرانے علماء میں آپ کو 2 طرح کی چیزیں ملتی ہیں، مثلا جریر طبری ہیں، وہ شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں. جریر طبری ہی کو کیا، آپ شہاب ظہری کو دیکھیے، شہاب ظہری تو سب سے بڑے راوی ہیں، لیکن جتنی روایتیں انہوں نے یعنی ان کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نزائی ہیں. شہاب ظہری واحد آدمی ہیں جو اس طرح کی ساری روایتیں لاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عمر فاطمہ کے گھر پہنچے اور دروازہ گرایا اور آگ لگانے کی کوشش کی. اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں جس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہی ایک آدمی ہے جو بیان کرتا ہے. شہاب ظہری کون ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ وہاں ان کے تعلقات بیک وقت امویوں سے بھی ہیں، ان کے تعلقات آل بیت سے بھی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ وہ ڈویژن نہیں ہوا تھا علماء کا، یعنی کہ آپ اس کیمپ میں بیٹھیں تو اس کیمپ میں بیٹھنے کا حق کھو دیتے ہیں. مسلمانوں کی ایک ملی جلی آبادی تھی، ان کے ملی جلا علمی سرمایہ تھا، ان کی شناخت اس طرح سے پختہ نہیں ہوئی تھی، کیمپ قائم نہیں ہوئے تھے. یہ تو کیمپ بعد کے دنوں میں قائم ہوئے، اور خاص طور پر اس وقت قائم ہوئے جب سنی علماء نے شیعہ علماء نے، فاطمی علماء نے اپنے لیے پہلی مرتبہ دینی درسگاہ قائم کی جامع ازہر، جہاں دعائم الاسلام کا درس شروع ہوا. تو پہلی مرتبہ جب آپ نے داعیوں کا ایک سلسلہ اور یعنی فاطمی لوگ اس کے لیے معروف ہیں کہ انہوں نے داعیوں کی ایک بڑی فوج تیار کی اور داعی خفیہ تبلیغ کے لیے بھیج دیے بلاد امصار میں، جو ان کی خلافت کے لیے پروپیگنڈا کریں. اس کے مقابلے کے لیے نظامیہ بغداد کو، یعنی بغداد میں نظامیہ کالج یا نظامیہ مدرسوں کا ایک جال بچھانا پڑا. چونکہ ادھر فاطمی علماء کی ایک فوج تیار ہو رہی تھی تو اس کے مقابلے کے لیے عباسی بغداد کو بھی علماء کی ایک فوج تیار کرنی تھی، لہذا نظامیہ بغداد کا ایک جال بچ گیا. اب مصیبت یہ ہوئی کہ بغداد کی عباسی خلافت ختم ہو گئی، قاہرہ کی فاطمی خلافت کو زوال آ گیا. یہ سارے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے مدرسے باقی رہ گئے، ان کی کتابیں باقی رہ گئی، ان کے مباحث باقی رہ گئے جس میں امت آج تک الجھی ہوئی. یہ ختم نہیں ہو پائے، یہ کیری آن ہوتا رہا. اب ضرورت اس بات کی ہے، اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر آپ شیعہ حلقے کی کتابیں پڑھیں، اب زیارتیں پڑھیں شیعہ حلقے کی، جو مختلف امام کے مقبروں پر جانے کی جو زیارتیں انہوں نے لکھی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ابھی تک اسی عہد میں جی رہے ہیں. آپ اپنے نام اور ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر کے ساتھ وہاں نوٹ کر رہے تھے، اور تو باقی کا جو ہے نشست انشاءاللہ لنچ کے بعد ہی ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگوں کو جو ریسٹ ہے اس میں آپ اپنا وقفہ کر لیں.